ایک صبح میں عدالت جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ میرے رہائشی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے چوتھی بیل پر ریسیور اٹھایا اور کہا، ہیلو ہیلو بیگ صاحب۔ دوسری طرف سے ایک مانوسی آواز سنائی دی، میں نوید عثمانی بات کر رہا ہوں۔ میں نے فوراً اسے پہچان لیا۔ نوید عثمانی ایک مقامی ویلفیئر ٹرسٹ کا نگرانی اعلیٰ تھا اور فلاح و بہبود کے کاموں میں پیش رہتا۔ میں نے پرخلوص انداز میں پوچھا، عثمانی صاحب خیریت تو ہے؟ آج صبح کیسے یاد فرمایا؟ بس جناب، ایک مصیبت زدہ شخص کا کیس آپ کے حوالے کرنا ہے، عثمانی نے بتایا۔ میں ایک دم متاحت ہو گیا۔ عثمانی اور دیگر مختلف رفاہی و فلاحی اداروں کے توسط سے بھی میرے پاس کیس آتے رہتے ہیں۔ اس وسیلے سے ملنے والے کیسز میں ایک بات قدرے مشترک ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ عدالتی اخراجات، وکیل کی فیس اور دیگر ضروری خرچے اسی ادارے کے ذمے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ادارے کے کرتا دھرتا کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں بھی اس کار خیر میں حصہ لیتے ہوئے اپنی فیس میں ممکنہ حد تک کمی کر دوں۔ میں عموماً ایسے کیس سے بچنے کی کوشش ہی کرتا۔ نیکی کرنا اور کار خیر میں حصہ لینا ایک مستقین عمل ہے، مگر بعض اوقات یہ عمل الٹا بھی پڑ جاتا ہے۔ میں نے عثمانی کی بات کے جواب میں کہا، آج کل مصروفیت بہت زیادہ ہے عثمانی صاحب۔ مصروفیت میں سے تھوڑا وقت تو آپ کو نکالنا ہی پڑے گا بیگ صاحب، وہ اسرار بھرے لہجے میں بولا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ سے فیس میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ اوہ، میں نے اطمینان بھری سانس لی۔ عثمانی نے کہا، میں یہ کیس ایک اور وجہ سے بھی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ وجہ بھی بتا دیں عثمانی صاحب۔ دراصل میں جس شخص کا کیس آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ آپ کا فین ہے۔ میرا فین آپ کے ہتھے کیسے چڑھ گیا عثمانی صاحب؟ میں نے مذاق کے رنگ میں پوچھا۔ نام کیا ہے اس شخص کا؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں بیگ صاحب، وہ میرے ہتھے نہیں بلکہ پولیس کے ہتھے چڑھا ہوا ہے۔ میں نے تو اسے چھڑانے کے لیے آپ سے رابطہ کیا ہے، عثمانی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ ملزم نے اپنا نام وارث علی بتایا ہے۔ میں نے اس کے باپ کو صادق آباد فون کیا ہے، وہ آج شام تک کراچی پہنچ جائے گا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، وارث کا باپ ایک صاحب حیثیت زمیندار ہے، وہ ہر نوعیت کے اخراجات برداشت کرنے کا محتمل ہے۔ اس وقت فوری طور پر میرے ذہن میں نہ آ سکا کہ نوید عثمانی کس وارث علی کا ذکر کر رہا تھا، لیکن یہ تو مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ یہ نام میں نے پہلے بھی سنا ہے۔ اسی الجھن میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، یہ شخص کو جانا پہچانا تو لگ رہا ہے لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وہ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، آپ بھی کمال کرتے ہیں بیگ صاحب، ابھی چند روز پہلے ہی تو وارث علی آپ سے ملنے کے لیے دفتر میں آیا تھا۔ وہ کسی سگریٹ کے حوالے سے کوئی سروے کر رہا تھا اور آپ نے اسے اپنا کارڈ بھی دیا تھا۔ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہی میری نگاہوں کے سامنے روشن ہو گیا۔ وارث علی نامی یہ شخص ہڑتال والے دن میرے دفتر میں آیا تھا۔ میں نے اس مرتبہ عثمانی کو یہ بات پوری نہیں کرنے دی اور جلدی سے کہا، بس مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ کون سا وارث علی ہے، لیکن وہ میرا فین کب سے ہو گیا؟ یہ تو آپ ملاقات پر اسی سے پوچھیے گا، عثمانی نے سرسری انداز میں کہا۔ اس نے مجھے آپ کا تعارفی کارڈ دکھایا تو میں نے اسے کہا کہ میں بیگ صاحب کو جانتا ہوں۔ یہ بات اس کے علم میں آ چکی تھی کہ میں اس کے لیے کسی وکیل کا بندوبست کرنے والا ہوں۔ اس نے ایک اصرار کیا کہ میں آپ ہی سے رابطہ کروں، اس لیے میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ ویسے بھی میں اس کیس سے تھوڑی دیر کے لیے ہی جڑا ہوں، جیسے ہی وارث کا باپ امانت علی کراچی پہنچے گا میں اسے آپ سے ڈائریکٹ کر دوں گا، پھر آپ جانیں اور آپ کا کام۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، وارث کو پولیس نے کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ عثمانی نے تعصب بھرے انداز میں کہا، نہایت ہی سنگین جرم میں۔ اس پر ایک عورت کو مجرمانہ حملے کے بعد قتل کرنے کا الزام ہے۔ اوہ، ویری سیڈ، عثمانی نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ رات وارث علی کو مقبول آباد کے علاقے میں ہونے والی ایک سنگین واردات کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وارث پر الزام ہے کہ وہ سگریٹ کمپنی کے سروے کے بہانے اس علاقے کے ایک بنگلے میں گھسا۔ اس بنگلے کی مالکن اتفاق سے اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ وارث نے اس پر مجرمانہ حملہ کیا، بعد ازاں اس خوف سے کہ کہیں وہ عورت اس کے لیے مصیبت نہ کھڑی کر دے، اس نے گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر بڑے اطمینان سے وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ بعد ازاں اس مقتولہ عورت کے ایک ملازم کی نشاندہی پر پولیس حرکت میں آئی اور رات 11 بجے ملزم کو اس کی رہائش گاہ واقع قیوم آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے بے یقینی سے کہا، وارث علی ایسا لگتا تو نہیں تھا، اور عثمانی صاحب آپ نے جس انداز میں یہ واقعات بیان کی ہیں اس میں بھی کئی مقامات پر مجھے جھول نظر آ رہے ہیں۔
عثمانی نے کہا آپ اپنی تسلی کے لیے آج ہی کسی وقت ملزم سے ملاقات کر لیں، میں بھی اس کیس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا عثمانی صاحب آپ نے بتایا ہے کہ پولیس نے گزشتہ رات وارث کو گرفتار کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وارث کو کورٹ میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، بلکہ ممکن ہے کہ اس وقت یہ کوشش جاری بھی ہو۔ اگر آپ رات ہی مجھے بتا دیتے تو۔ مجھے خود ہی بہت دیر بعد پتہ چلا، وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ بہرحال پولیس کو ریمانڈ حاصل کرنے دیں، آپ دن میں کسی وقت یا رات میں تھوڑی سی فرصت نکال کر وارث سے ایک ملاقات کر لیجئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں اسے ٹچ کر لوں گا۔ پھر پوچھا پولیس نے اسے کس تھانے میں بند کر رکھا ہے؟ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا۔ میں نے کہا وارث علی کا یعنی امانت علی جیسے ہی کراچی پہنچے اس کا باپ ہاں مجھ سے اس کا رابطہ ضرور کروا دیں، پھر میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، میں آپ کی خواہش پوری کر دوں گا، عثمانی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ پھر ہمارے درمیان الوداعی کلمات کا تبادلہ ہوا اور میں نے ریسیور کو ریڈیل پر رکھ دیا۔ اس روز عدالت میں میرے کسی کیس کی پیشی نہیں تھی، لہٰذا میں گھر سے نکلا اور سیدھا اپنے دفتر پہنچ گیا۔ عدالت میں قدم رکھنے سے قبل دفتر کو ٹچ کرنا میرے معمول میں شامل تھا، اور جب عدالت میں کوئی کیس نہ ہوتا تو میں ٹک کر دفتر ہی میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس دن بھی مجھے یہی کچھ کرنا تھا۔ دوپہر تک میں اپنے دفتر میں ضروری امور نپٹاتا رہا، پھر لنچ کے لیے اٹھ کر چلا گیا۔ اس روز میں نے 2-4 کلائنٹس کو بھگتایا اور دفتر بند کر کے گھر کی راہ لی۔ تاہم گھر پہنچنے سے پہلے میں تھانے جا کر ملزم وارث علی سے ملاقات کرنا بھولا نہیں تھا۔ اس آدھے گھنٹے کی ملاقات میں وارث نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میرے اطمینان اور تسلی کے لیے کافی تھا۔ میں فی الحال ان باتوں کا یہاں ذکر نہیں کروں گا، عدالتی کارروائی کے دوران مناسب موقع پر ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ بہرحال اپنے اطمینان کے بعد میں نے وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر وارث علی سے سائن لے لیے، چند اہم ضروری مشورے دیے اور میں واپس آ گیا۔ رات کے 10 بجے عثمانی صاحب کا فون آ گیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے بتایا کہ وارث علی کا باپ صادق آباد سے کراچی پہنچ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا میں بھی امانت علی کو آپ کے پاس بھیج دوں؟ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا سوری عثمانی صاحب، اس وقت میں گھر میں ہوں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں عدالتی اور دفتری امور کو گھر پر ڈیل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا عثمانی صاحب، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جلد از جلد اس معاملے سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا ارے نہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں، دراصل امانت علی آپ سے ملنے کے لیے بہت بےتاب ہے، بیٹے کی پریشانی نے اسے خاصا ڈسٹرب کر رکھا ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس نے اپنی جھپ مٹانے کے لیے بات کو بدلا تھا، ورنہ اس نے بھانپ لیا تھا کہ اس کی بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ میں نے ٹھہرے انداز میں کہا ظاہر ہے باپ کو تو ایسے معاملے میں پریشان ہونا ہی چاہیے، لیکن عثمانی صاحب آپ سمجھدار ہیں اور یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اس وقت اگر امانت علی سے ملاقات کر بھی لوں تو اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ ہی وارث کے کیس پر کوئی خاص اثر پڑے گا۔ پولیس نے اسے آج صبح عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے، اور جب تک ریمانڈ کی مدت اب پوری نہیں ہو جاتی عملاً وارث کے لیے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا آپ امانت علی کو کل دوپہر کے بعد کسی بھی وقت میرے دفتر میں بھیج دیں، یہ مناسب رہے گا۔ وہ تائیدی لہجے میں بولا ٹھیک ہے جناب، آپ جو کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا کیا آپ ملزم وارث علی سے ملاقات کر چکے ہیں؟ میں نے جواب دیا جی عثمانی صاحب، میں حوالات میں اسے ایک بھرپور ملاقات کرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر پہلے گھر پہنچا ہوں۔ اس نے سوال کیا ملاقات کیسی رہی؟ میں نے بتایا بہت ہی کامیاب، امانت علی بھی وارث سے ملنے تھانے پہنچا تھا، نوید عثمانی نے بتایا، لیکن تھانے والوں نے اسے بیٹے سے نہیں ملنے دیا۔ میں نے کہا تھانے والوں کا رویہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، عموماً وہ ملزم کے ولی وارثوں سے بڑی خوش دلی سے ملتے ہیں اور انہیں ملزم سے ملوانے میں کسی بخل سے کام نہیں لیتے تاکہ پیدا کی کوئی راہ نکالی جا سکے۔ وکیل اور ملزم کی ملاقات کرواتے ہوئے تو ان کی جان نکلتی ہے، مگر آپ تو ادھر الٹی ہی بات بتا رہے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا کیا آپ بھی امانت علی کے ساتھ تھانے گئے تھے؟ عثمانی نے کہا نہیں، وہ اکیلا ہی گیا تھا۔ میں نے سوال کیا امانت علی کا قیام کہاں ہے؟ اس نے بتایا فی الحال تو وہ کینٹ اسٹیشن پر ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ امانت علی کو کل کسی وقت میرے دفتر میں بھیج دیجیے گا، میں اسے ضروری ملاقات کر لوں گا اور اپنے ساتھ لے جا کر اسے وارث علی سے بھی ملوا دوں گا۔ نوید عثمانی نے بڑے بھرپور انداز میں میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔
آئندہ روز شام کے وقت امانت علی میرے دفتر میں موجود تھا۔ امانت علی کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ بھاری بدن کا مالک ایک صحت مند شخص تھا، جسم کی بناوٹ اور ڈھال سے اندازہ ہوتا کہ اس نے جوانی اور ادھیڑ عمر میں خاصی کثرت کر رکھی تھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے بوکھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، وکیل صاحب، میں تو رات ہی کو آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا تھا، لیکن عثمانی صاحب نے صاف انکار کر دیا اور تاکید کی کہ میں اس وقت آپ سے ملاقات کروں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، ہاں، اس سلسلے میں رات ہی میں نے عثمانی صاحب سے بات کر لی تھی۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے اپنی اس تجویز یا اس مشورے کی افادیت سے آگاہ کیا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا اور میں خاموش ہونے پر بولا، وکیل صاحب، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، یہ سب ہو کیسے گیا؟ میں کسی بھی قیمت پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ وارث ایسا کوئی قدم بھی اٹھا سکتا ہے جسے میری ناک کٹنے کا کوئی اندیشہ ہو۔ اللہ کا بڑا کرم ہے وکیل صاحب، اس نے مجھے سبھی کچھ دے رکھا ہے، عزت، دولت، اولاد، زمین، بہت کچھ ہے میرے پاس۔ میں کوئی بہت بڑا زمیندار تو نہیں، لیکن جتنا بھی ہے بڑی شان بان سے زندگی گزر رہی ہے۔ میں نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی نہیں کی کہ وہ مجرمانہ کاموں میں ملوث ہو کر میری عزت کو رونتے رہیں۔ ضرور کسی سازش کے تحت وارث کو اس معاملے میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے اندر تجسس جاگا کہ میں اس کے خان کی حالات کے بارے میں جانوں۔ جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ وارث علی ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، یہ سوال مسلسل میرے ذہن میں قرید رہا تھا کہ اسے صادق آباد سے کراچی آ کر اس قسم کی نوکری کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی۔ زمیندار گھرانے کے افراد عموماً کھیتی باڑی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ وارث علی کا طرز عمل عام ڈگر سے خاصا ہٹا ہوا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں جب امانت علی سے سوال کیا تو جواب دینے سے پہلے اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر بڑے ہی مناسب الفاظ میں مجھے بتانے لگا، بات یہ ہے وکیل صاحب کہ وارث اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بہت مختلف ہے۔ میری 4 اولادیں ہیں، دیانت علی، وارث علی، نغمہ اور صداقت علی۔ دیانت علی سب سے بڑا ہے، پھر وارث ہے اور نغمہ کا نمبر تیسرا ہے، اور صداقت علی تو سب سے ہی چھوٹا ہے۔ دیانت اور نغمہ شادی شدہ ہیں۔ صداقت کی عمر 25 سال ہو چکی ہے، لیکن اس کی شادی محض وارث کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ وارث صداقت سے 2 سال بڑا ہے۔ بڑے بھائی کی شادی ہو تو پھر چھوٹے کا نمبر آئے گا نا، پر یہ بندہ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ میں نے چونکر امانت علی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا اس کے آمادہ نہ ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس نے بڑا ہی منقط انداز میں گردن ہلائی۔ دیانت اور صداقت زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اور میری طرح ان کا رجحان بھی کاشتکاری کی طرف ہے۔ وہ دونوں اس کام میں میرا پورا ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن وارث کو اپنا یہ آبائی پیشہ ذرا پسند نہیں۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ دوسرے بھائیوں کی بنسبت اس نے کچھ زیادہ ہی پڑھ لکھ لیا ہے۔ میں نے چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، وارث نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ اس نے بڑے ہی فخری انداز میں بتایا، ماشاءاللہ 14 جماعتیں پاس ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، اس نے BA کر رکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لہٰذا مجھے بھی قرید ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا، امانت صاحب، چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وارث اپنے علاقے کے لحاظ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کھیتی باڑی میں دلچسپی نہ رکھتا ہو، وہ اب گاؤں کے بجائے شہر کی زندگی کو زیادہ پسند کرتا ہو، وہ کوئی باعزت ملازمت یا کوئی کاروبار کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، لیکن ان تمامی باتوں یا حالات کا اس کے شادی کے لیے آمادہ نہ ہونے سے تعلق کیا ہے؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ وہ بڑی سادگی سے بولا، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے جناب کہ ایک ماہر اور تجربے کار ڈاکٹر سے مرض اور وکیل سے جرم اور دائی سے پیٹ کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور آپ کے اس سوال سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اپنے شعبے میں بہت کامیاب ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے۔ اچھا، میں نے دلچسپ نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر میرا اندازہ 16 آنے صحیح ہے تو پھر آپ خود ہی بتا دیجئے کہ آپ مجھ سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم ہی اداس اور خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوجھل آواز میں گویا ہوا، جناب بیگ صاحب، وارث کے شادی کے لیے آمادہ نہ ہونے کا صرف ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہے، بلکہ تھی، شہناز۔ اتنا کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گیا۔ میری دلچسپی اور بھی بڑھ گئی، گویا شہناز کی آمد سے کہانی میں ایک نیا اور سنسنی خیز ٹوئسٹ آنے والا تھا۔ میں خاموش بیٹھا منتظر نظر سے امانت علی کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرتا رہا، اور اس نے مجھے زیادہ انتظار بھی نہیں کروایا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا، دراصل شہناز کی موت نے وارث کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ کچھ عرصے تک تو اس کی دیوانوں جیسی حالت ہو گئی تھی،
پھر وہ دھیرے دھیرے سنبھل گیا، تاہم اس کے سنبھلنے کے بعد ہی اس نے اپنا یہ اٹل فیصلہ بھی سنا دیا کہ وہ اب زندگی بھر شادی نہیں کرے گا۔ کیا وارث علی شہناز نامی اس لڑکی سے محبت کرتا تھا؟ جی ہاں، شہناز اس کی تایا ذات تھی۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا کہ شہناز کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ اس نے بتایا، بس اس کی موت آئی تھی اور وہ ہو گئی، ہیضہ بہانہ بن گیا۔ 2 سال پہلے گرمیوں کے موسم میں بیٹے بیٹا اسے ہیضہ ہو گیا اور وہ زندگی ہار گئی۔ اس وضاحت کے بعد وارث علی کا کیس کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ وہ اپنے دل پر محبوبہ کی ابدی جدائی کا گہرا زخم کھائے بیٹھا تھا، اور شاید اسی لیے وہ صادق آباد کو چھوڑ کر کراچی آ گیا تھا۔ میں نے اس بارے میں امانت علی سے پوچھا تو اس نے بتایا 6-7 ماہ پہلے وہ چپ چپاتے گھر سے غائب ہو گیا۔ ہم نے بہت تلاش کیا لیکن اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ پھر 3 روز کے بعد اس نے خود ہی ہم سے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ کراچی میں اور بالکل خیر خیریت سے ہے۔ ان قریب اسے نوکری مل جائے گی اور وہ انشاءاللہ بہت جلد ہم سے ملنے صادق آباد آئے گا۔ اس نے فون پر ہمیں اپنی خیریت کی اطلاع دی اور اپنے ایڈریس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اس لیے ہم اس کے پاس آ سکے اور نہ ہی اسے واپس لے جانے کی کوشش کر سکے۔ وہ خود ہی مہینے 1.5 مہینے میں فون کر دیا کرتا۔ ہمارے گھر میں ٹیلی فون کی سہولت موجود نہیں۔ بازار میں وارث کے ایک دوست کی کتابوں اور کاپیوں کی دکان ہے، وہاں پر فون لگا ہوا ہے، یہ ہمیں وہیں پر فون کیا کرتا۔ ہمیں اس کا فون سننے کے لیے گاؤں سے 2 میل کا فاصلہ طے کر کے شہر کی دکان آنا پڑتا۔ فون کے وقت اور دن کے بارے میں وہ اپنے دوست کو بیچ کے بتا دیا کرتا۔ کل عثمانی صاحب نے بھی وہیں فون کر کے مجھے اس واقعے کی اطلاع دی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر غمزدہ آواز میں بولا، ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ کراچی میں رہتے ہوئے اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ میں نے تسلی دینے والے لہجے میں کہا، مصیبتیں اور پریشانیاں انسانی زندگی کا ہی حصہ ہوتی ہیں، یہ آتی اور جاتی رہتی ہیں، لہذا فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ وارث علی بھی انشاءاللہ اس پھیر سے نکل آئے گا۔ اس کے چہرے پر امید کی شمع روشن ہو گئی۔ میں نے اسے وارث کی کراچی والی زندگی کے بارے میں مختصراً آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ ہماری پہلی ملاقات کب اور کن حالات میں ہوئی۔ اس بات کا اسے بڑا ہی الگ تھا کہ پولیس والوں نے اسے بیٹے سے ملنے نہیں دیا تھا۔ میں نے حد الوسع اس کی دلجوئی کی اور کہا کہ دفتر سے فارغ ہونے کے بعد میں اسے اپنے ساتھ لے کر تھانے جاؤں گا اور انشاءاللہ وارث سے ملاقات بھی کروا دوں گا۔ وہ خاصا مطمئن دکھائی دینے لگا۔ میرا دل تو یہی کہتا ہے کہ وارث کسی بھی قسم کے جرم میں ملوث ہی نہیں۔ آپ اسے تھانے جا کر ملاقات کر چکے ہیں اور یہاں کے حالات کو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے بیٹے کو اس معاملے میں خامخواہ پھنسانے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں امانت صاحب، مگر میرے اور آپ کے ایسا سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ معاملہ پولیس اور پولیس کے آگے عدالت تک اب رسائی حاصل کر چکا ہے۔ میری معلومات کے مطابق پولیس نے آج صبح وارث کو عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ وہ اس دوران کیس کی تفتیش کریں گے، وارث سے اقبال جرم کروانے کی کوشش کریں گے۔ پھر 1 ہفتے کے بعد پولیس عدالت میں چالان اور اپنی تفتیشی رپورٹ پیش کر دے گی۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ عدالت میں ہی کرنا ہوگا۔ وارث کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت اور مضبوط دلائل کا سہارا لینا پڑے گا، پھر کہیں جا کر بات بنے گی۔ بیگ صاحب، اس سلسلے میں سارا زور آپ ہی کو مارنا ہوگا۔ وہ بڑے ہی منت ریز لہجے میں بولا، خرچے وغیرہ کی آپ بالکل فکر نہ کریں، اس سلسلے میں آپ مجھے پیچھے نہیں پائیں گے۔ اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نواز رکھا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو ہر حال میں باعزت بری ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے کتنی بھی رقم کیوں نہ خرچ ہو جائے۔ میں فضول اور بیکار میں آپ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے بیٹے کے لیے اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو صرف اور صرف میری فیس ادا کرنی ہوگی، علاوہ ازیں عدالت کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ میں آپ کے ہاتھوں سے ہی کرواؤں گا، اور آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں۔ وہ اپنی جیب کی طرف ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے بولا، عثمانی صاحب نے بتایا ہے کہ آپ بہت بڑے وکیل ہیں اور خاصی اونچی فیس لیتے ہیں۔ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے کچھ رقم جیب میں ڈال لی تھی کہ پتہ نہیں کس مرحلے پر کون سی صورت پیش آ جائے۔ جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کی فیس ادا کروں گا، باقی خرچے بعد میں دیکھے جائیں گے۔ حکم کریں بیگ صاحب، فیس کی مد میں کتنی رقم پیش کروں؟ وہ ایک کھاتی پیتی اور آسودہ حال پارٹی تھی، لہٰذا میں نے بھی کسی بھی قسم کی رعایت کو یکسر فراموش کرتے ہوئے امانت علی کو اپنی فیس کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے بڑے ہی مطمئن انداز میں اپنے سر کو ہلایا اور میری بتائی ہوئی فیس کی رقم کے حساب سے کرنسی نوٹ گن کر میری طرف بڑھا دیے۔ میں نے بھی فیس کے ذیل میں لی جانے والی رقم کے لیے اسے ایک رسید بنا کر دے دی۔ یہ ایک چھوٹی سی
کاغذی کارروائی تھی یا یوں کہنے کے خانہ پوری تھی، لیکن میں اس کو بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ بعض اوقات معاملے سے معاملی شے کی رسیدیں بھی بہت کام آ جاتی ہیں۔ امانت علی نے رسید کو جیب میں منتقل کرنے کے بعد کہا، بیگ صاحب، آپ نے بتایا کہ ریمانڈ کی مدت کے دوران پولیس وارث سے اقبال جرم کروانے کی کوشش بھی کرے گی۔ اگر میں کچھ رقم وہاں بھی خرچ کر دوں تو کیا اسے وارث کو کوئی آسانی فراہم ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو اس قسم کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا۔ پولیس کی سختی اور تشدد سے محفوظ رہنے کے لیے میں نے وارث کو چند گر سمجھا دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ انہیں مناسب موقع پر بڑی سلیقے سے استعمال کر لے گا، اور جہاں تک پولیس کی مٹھی گرم کرنے کا تعلق ہے تو ایسا کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ رقم تو وہ راضی خوشی پکڑ لیں گے اور اس بات کا یقین بھی دلائیں گے کہ وہ آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گے، مگر یاد رکھیں ہونا ہمانا کچھ نہیں ہے، وہ وہی کریں گے جو انہوں نے طے کر رکھا ہے۔ وہ ویسے آپ کی مرضی ہے۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کے مشورے کے بغیر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ ان پولیس والوں کا واقعی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مزید دو ایک اہم باتوں کے بعد میں نے اسے کہا، آپ انتظار کار میں آرام سے بیٹھیے، میں دیگر کڑائن سے فارغ ہو جاؤں، پھر ہم والد سے ملاقات کر کے تھانے آ جائیں گے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد چیمبر سے نکل گیا۔ اس روز دفتر بند کرنے کے بعد میں نے امانت علی کو بھی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں نے اپنے ذرائع اور مخصوص طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے ان باپ بیٹے کے لگ بھگ آدھے گھنٹے کی ملاقات کا موقع پیدا کر دیا۔ انہوں نے جی بھر کر باتیں کی۔ اس دوران میں تھانہ انچارج کے کمرے میں بیٹھا اسے گھسنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ خاصا تجربے کار اور جہاں دیدہ پولیس والا تھا۔ وہ بڑی خوبصورتی سے میرے سوالات کو ادھر ادھر ٹالتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میری کسی چال میں قدم رکھ کر منہ سے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں نکالے گا جو کسی بھی طور میرے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہو۔ امانت علی اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے فارغ ہوا تو وہ بہت زیادہ خوش تھا اور اس ملاقات کے لیے مجھے بہت زیادہ دعائیں بھی دے رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اب آپ کا پروگرام کیا ہے؟ اس نے الٹا مجھ سے ہی سوال کر ڈالا، آپ ہی بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، نوید عثمانی کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کینٹ اسٹیشن پر کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کیا کراچی میں آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، اتفاق سے نہیں۔ میں نے کہا، پھر میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ واپس صادقہ باد چلے جائیں۔ جس دن پولیس نے وارث کو عدالت میں پیش کرنا ہے اس سے ایک روز پہلے کراچی آ جائیں۔ میری یہ تجویز اسے پسند آئی اور اس نے میرا شکریہ پرجوش انداز میں ادا کیا اور سلام کر کے مجھے رخصت ہو گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان کو پیش کر دیا۔ اس پیشی پر میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی عدالت میں دائر کر دی اور عدالتی کارروائی کا آغاز کرتے ہی میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے لیے دلائل دینا بھی شروع کر دیے، لیکن میری یہ کوشش ناکام رہی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے، اور اس قتل کے ساتھ تو مجرمانہ حملے کا دم چلنا بھی فٹ تھا، لہذا ملزم وارث علی کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اس پیشے پر ملزم کا باپ امانت علی بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کی ضمانت کو نامنظور ہوتے دیکھا تو وہ قدرے مایوس ہوا۔ عدالت سے باہر آنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، میں تو اچھی خاصی رقم کا بندوبست کر کے آیا تھا، اگر ذاتی ملکیت پر اس کی ضمانت ہو جاتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ میں نے کہا، یقیناً بہت اچھا ہوتا، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی عام دنگا فساد یا چوری چکاری کا کیس نہیں ہے۔ قتل کے کیس میں عموماً ذاتی مچلکز اور شخصی ضمانت وغیرہ سبھی کچھ فیل ہو جاتا ہے، اور ہمارے کیس میں تو قتل کے الزام کے ساتھ ساتھ وارث علی پر مجرمانہ عملے کی بھی پخ لگی ہوئی ہے، جس نے اس کیس کی سنگینی کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ حوصلہ نہ ہاریں۔ میں نے اس ایک آدھ ہفتے میں کیس کو بڑی باریک بینی سے اسٹڈی کر لیا ہے اور اپنی ڈوریاں ہلا کر ادھر ادھر سے بہت ساری مفید معلومات بھی جمع کر لی ہیں۔ انشاءاللہ جب کیس کی باقاعدہ سماعت ہوگی تو میری یہ محنت آپ کی نگاہ سے چھپی نہیں رہ سکے گی۔ میں اپنے کام سے بہت زیادہ مطمئن ہوں۔ اس نے پر امید انداز میں کہا، آپ کا اطمینان میری تسلی کے لیے کافی ہے بیگ صاحب۔ میں نے اسے اس کیس کے اہم نشیب و فراز کے بارے میں چند مفید زاویے سے آگاہ کیا اور اسے تسلی دلاسا دے کر صادق آباد روانہ کر دیا۔ آئندہ پیشی 15 روز کے بعد تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس کیس کی چند اہم اور بنیادی باتیں بھی پیش کر دوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی بھی الجھن کا شکار نہ ہو۔ اس میں قابل ذکر پولیس کی رپورٹ یعنی تغاضا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ نیلوفر کی موت
4 جنوری کی رات 8 سے 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ موت کا سبب سانس کی سلسلہ ٹوٹ جانا بتایا گیا۔ اس بات پر بڑے ہی واضح انداز میں زور دیا گیا تھا کہ مقتولہ کا گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور اسے قتل کرنے سے پہلے مجرمانہ حملے سے بھی گزارا گیا تھا۔ مقتولہ کے مختلف ٹیسٹ اس امر کا ثبوت فراہم کرتے تھے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ پھر گلا گھونٹ کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے استغاثہ کی جو رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی، اس کی وجہ سے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم وارث علی کو عبرتناک سزا دلوانے کا پکا انتظام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق وقوع کے روز اتفاق سے مقتولہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کا شوہر موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں ہی میاں بیوی اس بنگلے میں اکیلے رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ ملازمین کے نام پر 2 افراد اس بنگلے میں کام کرتے، جن میں سے ایک کا نام تھا سلمہ بیوی اور دوسرے کا نام تھا سلطان۔ سلیمہ روزانہ صبح 10 بجے کام کاج کے لیے بنگلے پر آتی اور شام کو 6 ساڑھے 6 بجے چھٹی کر کے اپنے گھر پر چلی جاتی۔ اس کی رہائش دھورا جی سے متصل ایک بستی میں تھی۔ وہ اس بنگلے پر مختلف نوعیت کی ڈیوٹی کرتی، جس میں صفائی ستھرائی، جھاڑو پوچھا اور کپڑے وغیرہ شامل تھے۔ علاوہ ازیں کھانے پکانے میں بھی مقتولہ نیلوفر کی وہ مدد کر دیا کرتی۔ سلطان بنیادی طور پر اس بنگلے کا چوکیدار تھا۔ اسے ڈرائیونگ بھی آتی تھی، لیکن مالکان اس کی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ پتہ نہیں انہیں اس کے ڈرائیور پر بھروسہ نہیں تھا یا انہیں کسی کے ڈرائیور کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال وہ اسے گاڑی چلانے کا کام نہیں لیتے تھے۔ سلطان سکر کا رہنے والا تھا اور کراچی میں اس کی رہائش اسی بنگلے کے پچھواڑے بنے ہوئے ایک کمرے کے چھوٹے سے کوارٹر میں تھی۔ وقوع کے روز سلطان بنگلے کے گیٹ پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا کہ ملزم وہاں پہنچا اور اسے کہا کہ وہ سیٹھ صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ سلطان نے اسے بتایا کہ سیٹھ صاحب تو اس وقت بنگلے میں موجود نہیں۔ ملزم بولا بیگم صاحبہ تو ہوں گی۔ اس سوال پر سلطان نے چونک کر ملزم کی طرف دیکھا اور پوچھا وہ ہے کون، کس کام سے وہ سیٹھ صاحب یا میڈم سے ملنے آیا ہے۔ جواب میں ملزم نے اسے اپنا کارڈ تھماتے ہوئے کہا میرا کارڈ اندر لے جاؤ، انہیں بلانا ہوگا تو وہ بلا لیں گے۔ چنانچہ سلطان نے اسے گیٹ پر ہی رکنے کو کہا اور اس کا کارڈ لے کر بنگلے کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ اس نے وہ کارڈ میڈم نیلوفر کو دکھا اور ملزم کے بارے میں بتایا۔ میڈم نے کارڈ پر ایک شٹی سی نگاہ ڈالی اور سلطانہ سے کہا کہ وہ ملازم کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دے۔ گویا میڈم نیلوفر نے ملزم سے ملاقات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ سلطان واپس گیٹ پر آیا اور ملزم کو میڈم کے فیصلہ نما حکم کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ اسے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم تک پہنچا تھا۔ ملزم کو ڈرائنگ روم میں چھوڑنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنی ڈیوٹی سنبھالنے گیٹ پر آ گیا۔ سلطان کے مطابق ملزم لگ بھگ آدھا گھنٹے بنگلے کے اندر میڈم نیلوفر سے ملاقات میں مصروف رہا۔ اس دوران اس نے اندر جا کر جھانکنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ملزم وہاں کس مقصد سے آیا تھا اور میڈم نیلوفر سے اس کی کس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کے مالکان کو اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے کہ جب وہ کسی کے ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں تو ملازمین میں سے کوئی وہاں پر منڈلاتا ہوا دکھائی دے۔ بہرحال جب ملزم وہاں سے رخصت ہو گیا تو وہ سنگن لینے کے لیے بنگلے کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ ڈرائنگ روم خالی پڑا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں تھوڑی دیر پہلے کوئی ملاقات ہی نہ ہوئی ہو۔ اس مشاہدے نے سلطان کے تجسس کو بڑھایا اور وہ 2 قدموں آگے بڑھتا گیا۔ وہاں پر تاری سناٹے سے یوں لگتا کہ سلطان کے سوا اس بنگلے میں کوئی موجود ہی نہیں۔ اس کے ذہن میں خطرناک سوال نے سر اٹھایا، یہ میڈم نیلوفر کہاں چلی گئیں؟ اس سوال نے اسے حد سے زیادہ بے احتیاط کر دیا اور وہ میڈم کی تلاش میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر جب اس کی نگاہ نے بیڈ روم کے کھلے ہوئے دروازے سے کمرے کے اندر رسائی حاصل کی تو وہ ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ اس پر تو گویا حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، جس میں بے یقینی کی کئی چٹانیں شامل تھیں۔ بیڈ روم کی لائٹ جل رہی تھی اور اس نے روشن بیڈ روم میں جو منظر دیکھا وہ اس کا دماغ چکرانے کے لیے کافی تھا۔ میڈم نیلوفر بیڈ کے عین بس میں بکھری پڑی تھی۔ اس کی بے پردگی کو دیکھ کر کوئی عقل کا اندھا بھی یہ اندازہ قائم کر سکتا تھا کہ وہاں کیا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ نیلوفر کی حلقوں سے ابلی ہوئی آنکھوں نے سلطان کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی۔ چند لمحات تک وہ وہاں محوط کھڑا رہا، پھر اس نے باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ ملزم تھوڑی دیر پہلے بنگلے سے رخصت ہوا تھا۔ سلطان آنن فانن مین گیٹ سے باہر نکلا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
اسے ملزم کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ ملزم کی تلاش میں بے ساختہ ادھر ادھر پھرنے لگا، لیکن 10 منٹ کی تلاش کے بعد بھی جب اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اسے فوری طور پر سیٹھ صاحب کو فون کر دینا چاہیے۔ وہ پلٹ کر واپس بنگلے میں آیا اور وہاں سے اپنے مالک فرید عباس کو فون کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کا رابطہ سیٹھ کے دفتر سے ہو گیا۔ اسے بتایا گیا کہ فرید عباس گھر جانے کے لیے دفتر سے نکل چکا ہے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اب فرید عباس کے انتظار کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اور اسے زیادہ دیر تک فرید عباس کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑا۔ وہ بنگلے کے اندرونی حصے میں سے نکل کر جیسے ہی گیٹ پر پہنچا، فرید عباس اپنی گاڑی میں وہاں پر پہنچ گیا۔ اسی لمحے گھریلو ملازمہ سلمہ بی بی بھی ایک جانب سے نمودار ہوئی۔ وہ اپنے وقت پر چھٹی کر کے گھر جا چکی تھی، پتہ نہیں واپس کیا لینے آئی تھی۔ سلطان نے سلمہ کو نظر انداز کرتے ہوئے وہیں گیٹ پر کھڑے کھڑے گھبراہٹ آمیز انداز میں فرید عباس کو آگاہ کیا کہ وہاں کس نوعیت کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد فرید نے اسے ڈانٹ پلائی اور بڑی تیزی سے بنگلے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب اس نے خوابگاہ میں قدم رکھا تو صورتحال اس پر عیاں ہو گئی۔ بڑا ہی افراتفری میں اس نے سلطان کے ساتھ مل کر بیڈ روم اور ڈرائنگ روم کو چھان ڈالا۔ اس کوشش کے نتیجے میں وہ ڈرائنگ روم کی سینٹرل ٹیبل پر سے وہ وزٹنگ کارڈ ڈھونڈنے میں بھی کامیاب ہو گیا جو ملزم نے بنگلے کے اندر داخل ہونے کے لیے استعمال کیا۔ وہ کارڈ کو ہاتھ میں تھامے ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اسٹار انٹرپرائزر نامی اس مارکیٹنگ کمپنی کے کارڈ پر 2 نمبر موجود تھے۔ فرید عباس نے باری ہی باری دونوں نمبروں کو ٹرائی کیا۔ ایک نمبر بزی ملا، جبکہ دوسرے نمبر پر اس طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ فرید عباس نے دھاڑ سے مشابہ لہجے میں کہا، فیلڈ آفیسر وارث علی سے بات کروائیں، وہ تو جناب چھٹی کر کے گھر جا چکا ہے۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے بتایا، اس نامراد کا گھر کہاں ہے؟ فرید عباس نے برہمی سے پوچھا۔ اسے بتایا گیا قیوم آباد میں۔ گھر کا پتہ اور لوکیشن وغیرہ بھی بتائیں۔ اس کے سوال کا جواب دے دیا گیا تو اس نے دوسری طرف سے بولنے والے کا نام پوچھا۔ اس شخص نے اپنا نام بتاتے ہوئے فرید عباس سے پوچھا، میں مرتضیٰ بات کر رہا ہوں، اور آپ ہیں کون؟ اور وارث علی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں اس کا باپ ہوں۔ فرید عباس نے یہ کہتے ہوئے کریڈل دبا کر لائن کو کاٹ دیا۔ دوسرا فون اس نے اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن کو کیا اور انہیں اپنے بنگلے پر پیش آنے والی اس ادوناک اور بربریت آمیز واقعے کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک سب انسپکٹر 2 کانسٹیبل کے ساتھ اس کے بنگلے پر پہنچ گیا اور وہ لوگ موقع کی کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران فرید عباس نے پولیس والوں کو وارث علی کی وہاں آمد کے بارے میں بتایا اور اس سلسلے میں اس نے اسٹار انٹرپرائزر کو فون کر کے جو کارنامہ انجام دیا تھا اسے بھی پولیس کو آگاہ کر دیا۔ جب پولیس کو وارث کی رہائش گاہ کا علم ہو گیا تو انہوں نے چھاپہ مار کر رات 11 بجے وارث علی کو اس کے قیام گاہ واقع قیوم آباد سے گرفتار کر لیا، جہاں وہ سلیم احمد اور نثار حسین کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ آپ کو میں اوپر سنا چکا ہوں۔ 2-3 پیشیاں عدالت کی ٹیکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ یہ ابتدائی کارروائی اتنی بور اور کشک ہوتی ہے کہ اسے صرف وقت کا ضیاع ہی سمجھا جا سکتا ہے، لہٰذا یہاں سے کٹ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کوئی 3 ماہ بعد ہوا۔ ان دنوں موسم بہار شروع ہو چکا تھا اور فضا میں بڑی پررومان خوشگواریت رچی بسی ہوئی تھی۔ جج اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہو چکا تو اس نے تنقیدی نگاہ سے حاضرین عدالت کا جائزہ لیا۔ دونوں ہی طرف کے متعلقہ افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں گردن کو ہمیں جشن دی اور باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے موقع نے نہایت اعتماد کے ساتھ صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ بیان کی تکمیل پر وکیل تقاضا نے اس پر کڑی جرح کی، لیکن وارث علی نے بڑے اعتماد سے ڈر کر وکیل مخالف کے سوالات کا سامنا کیا اور نہایت ہی نپے تلے انداز میں جوابات دیے۔ اس امتحان کے لیے میں نے اچھی خاصی اسے تیاری کروا رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ بعین میری ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ وکیل تقاضا کی جرح ختم ہوئی تو تقاضا کے گواہوں کی باری آئی۔ تقاضا کی طرف سے کوئی 8 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر ان میں سے اہم گواہوں کے بیانات اور ان پر جرح ہونے والی احوال کا ہی قصہ سناؤں گا۔ میری فرمائش پر سب سے پہلے اس کیس کے انکوائری افسر کو کٹہرے میں بلایا گیا۔ انکوائری افسر یعنی IO کی حیثیت کسی بھی کیس میں اس تقاضا کے گواہ جیسی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں موجود رہنا ہوتا ہے۔
اس کیس کا تفتیشی یا انکوائری آفیسر رینک کے اعتبار سے ایک سب انسپیکٹر تھا۔ اس کا نام اللہ شیر خان تھا۔ وہ کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا تو میں اس کے قریب چلا گیا۔ آئیو صاحب، آپ کا نام کچھ عجیب سا نہیں؟ وہ پہلے ہی قدم پر بدک گیا اور بولا، کیا عجیب ہے؟ یہ میرا مخصوص طریقہ واردات ہے۔ میں اپنے مخالف دھڑے کے گواہوں سے ایسے ہی الٹے سیدھے اور ایک دو غیر متعلق سوالات کر کے انہیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بعد ازاں یہ میری کوشش بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آپ اسے ایک میرا آزمودہ ہتھیار سمجھ لیجئے۔ میرا سوال سنتے ہی انکوائری آفیسر اچانک برہم ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے انداز میں کہا، آئیو صاحب، آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا۔ ویسے عام طور پر شیر اللہ نام سننے اور دیکھنے میں تو آیا ہے، مگر یہ اللہ شیر کچھ الٹا اور عجیب سا نہیں لگتا۔ وہ اپنی بھرمی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، یہ نام میرے دادا جان نے رکھا تھا اور مجھے یہ نام بہت عزیز ہے۔ یہ آپ کو الٹا نظر آ رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا ایسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں نے قطعے سے کہا، نہیں، کوئی فرق تو نہیں پڑتا، کم از کم مجھے تو بالکل فرق نہیں پڑتا۔ سب انسپیکٹر اللہ شیر خان ناپسندیدہ نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ وکیل تقاضا یا انکوائری آفیسر ہمیشہ ڈیفینس کونسلر کے خلاف ہوتے ہیں، لہذا وکیل صفائی کے کہے ہوئے کسی بھی سیدھے سادے جملے کو بھی یہ لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کر رہا تھا، لہذا اس کا منصفانہ رویہ سمجھ میں آتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں سوال کیا، آئیو صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب دی گئی؟ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، 4 جنوری کی رات لگ بھگ 9:30 بجے۔ میں نے سوال کیا، اطلاع دینے والا تھا کون؟ اس نے جواب دیا، مقتولہ کا شوہر فرید عباس۔ اس نے تھانے فون کر کے ہمیں اس افسوسناک واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ جائے وقوع پر پہنچے کتنے بجے تھے؟ ٹھیک 10 بجے۔ آپ نے اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی نہیں دکھائی؟ وہ میرے طنز کو خاموشی سے پیتے بولا، جناب، ہم تو ہر سلسلے میں سرگرمی ہی دکھاتے ہیں۔ یہ تو آپ جیسے مہربانوں نے ہماری ریپوٹیشن کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ آپ کی وجہ سے بلا وجہ پولیس ڈپارٹمنٹ بدنام ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نے بھی اس کی شکایت کو دور کرنا مناسب سمجھا اور معذرت خانہ انداز میں کہا، آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے، اگرچہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، پھر بھی میں تہ دل سے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے میرے لہجے میں شامل مخصوص طنز اور تیکھے پن کو فوراً ہی محسوس کر لیا۔ جلدی سے بولا، وکیل صاحب، آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے انصاف کر دیا۔ میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے ملزم کو کتنے بجے گرفتار کیا تھا؟ جب ہم نے قیومہ بعد والے گھر سے اسے پکڑا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ ملزم کی گرفتاری کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کس نے کی تھی؟ اس بارے میں ہمیں مقتولہ کے شوہر فرید عباس نے بتایا۔ فرید عباس کو یہ معلومات ملزم کے دفتر سے حاصل ہوئی تھی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ نے اس کے دفتر فون کر کے تصدیق کی ضرورت محسوس نہیں کی یا کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ یہ بات اور یہ پوائنٹ ہمارے ذہن میں بھی موجود تھا۔ میں خود بھی ملزم کی کمپنی کے دفتر فون کیا، لیکن اس وقت دفتر بند ہو چکا تھا، اس لیے کسی نے میرا فون اٹینڈ نہیں کیا۔ آپ نے دفتر میں کتنے بجے فون کیا؟ لگ بھگ 10:15 بجے۔ ٹھیک ہے، اس وقت آپ کا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا، لیکن کیا بعد میں آپ نے کبھی اس دفتر اور ملزم کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو ٹچ کرنے کی کوشش کی؟ جی ہاں، اس نے ہمیں گردن ہلاتے جواب دیا۔ ملزم کی گرفتاری کے اگلے ہی روز میں اس کمپنی کے دفتر گیا اور وہاں موجود لوگوں سے ملزم کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ انہی میں سے انور کمال نامی ایک شخص اس تقاضا کے گواہوں کی فہرست میں شامل بھی ہے۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، آئیو صاحب، آپ نے جائے واردات سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش تو ضرور کی ہوگی؟ جی ہاں، ڈرائنگ روم کے مختلف حصوں سے ہمیں ملزم کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔ میں نے انکوائری آفیسر کو تیز نظروں سے گھورا اور پوچھا، بیڈ روم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بیڈ روم میں ہمیں کہیں بھی ملزم کے فنگر پرنٹس حاصل نہیں ہو سکے۔ میں نے قدرے تنزیہ لہجے میں پوچھا، آپ کے خیال میں مقتولہ نیلوفر کو مجرمانہ حملے کے بعد بیڈ روم میں قتل کیا گیا تھا یا پھر ڈرائنگ روم میں؟ واقعات و شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ واردات بیڈ روم میں ہوئی، اس نے کہا۔ اس کے باوجود بھی، میں نے نکیلے لہجے میں کہا، یو صاحب، بیڈ روم کے کسی بھی حصے میں ملزم کے فنگر پرنٹس ڈھونڈنے میں آپ ناکام رہے۔ مجھے کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں، میں سمجھاؤں گا تو یقیناً آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ گہری چوٹ کرتے ہوئے بولا، اس تقاضا کے ایک معزز گواہ اور مقتولہ کے گھریلو ملازم سلطان نے ہمیں بتایا تھا
کہ جب ملزم اس بنگلے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک سادہ قسم کا بریف کیس بھی تھا۔ وہ سانس لینے کی نہیں رکا، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اینڈ ممکن ہے اس بریف کیس میں دستانوں کی ایک جوڑی بھی موجود ہو، اور ملزم جب اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے ڈرائنگ روم سے بیڈ روم کی طرف جانے لگا ہو تو اس نے وہ دستانے اپنے ہاتھوں پر چڑھا لیے ہوں گے۔ تبھی مقتولہ کی گردن پر کسی بھی قسم کے نشانات نہیں پائے گئے، اور یہ ناممکن تو نہیں۔ انکوائری آفیسر نے آخری جملہ اس انداز سے ادا کیا کہ اس کے اپنی مرضی کے کئی معنی نکالے جا سکتے تھے۔ میں نے ہمیں سر ہلایا اور کہا، ایو صاحب، اگر آپ کی پیش کردہ تھیوری کو درست مان لیا جائے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقتولہ نے ملزم کے جبر کے خلاف کوئی صدا احتجاج بلند کیوں نہ کی۔ اس وقت ان دونوں کے علاوہ بنگلے میں سلطان بھی موجود تھا۔ اگر مقتولہ ملزم کے عمل کے جواب میں کوئی مزاحمتی رد عمل ظاہر کرتی تو یقیناً سلطان کو اس کی خبر ہو جاتی، چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس لیے یہ حیرت کی بات ہے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا اور جواب دیا، ہو سکتا ہے ملزم نے مقتولہ کو کوئی ایسی شے سنگا دی ہو جس کے زیر اثر مقتولہ کی مزاحمتی قوت دم توڑ گئی ہو، یا پھر اتنی کم ہو گئی ہو کہ ملزم کو بآسانی اپنے مقصد میں کامیابی مل گئی ہو۔ میں نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا اور کہا، ایو صاحب، آپ کی رپورٹ اور بیان میں زیادہ تر باتیں ہو سکتا ہے اس پر منفی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، وجہ تو کوئی خاص نہیں، واقعات اور شواہد جس جانب اشارہ کر رہے ہیں میں نے وہی نکات اجاگر کر دی ہیں۔ میں نے خاصی دوستانہ انداز میں کہا، اوکے، واقعات اور شواہد کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ میں نے پوچھا، ایو صاحب، آپ کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک مجرمانہ حملے اور قتل کا کیس ہے۔ مقتولہ نیلوفر کو پہلے مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا، بعد ازاں اس خوف سے کہ کہیں وہ ملزم کا راز فاش نہ کرتے، ملزم نے گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آپ کے اس نظریے کی تائید کرتی ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم وارث علی کو گرفتار کر لیا تو کیا آپ نے اس کا طبی معائنہ کروایا تھا؟ کیونکہ استغاثہ کی طرف سے عدالت میں جو بیان چالان پیش کیا گیا ہے اس میں سے کسی معائنے کی رپورٹ موجود ہی نہیں۔ اس نے گردن کو نفی میں حرکت دی اور بتایا، ملزم کا ایسا کوئی معائنہ نہیں کروایا گیا۔ میں نے جارح انداز میں سوال کیا، کیوں؟ کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایسی سہولت مہیا نہیں جو اس نوعیت کا معائنہ کروا سکے؟ ہمیں ہر قسم کے ٹیسٹ اور معائنے کی سرکاری سہولت موجود ہے، لیکن ہم نے ملزم کے کسی ایسے معائنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے پوچھا، کیوں محسوس نہیں کی؟ وہ بے پرواہی سے گھنٹے جھٹکتے ہوئے بولا، وہ اس لیے کہ جب ہم نے ملزم کو حراست میں لیا تو وقوع کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس دوران 3 گھنٹے آگے سے وقت سرک کیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ملزم نے گھر جاتے ہی غسل کر لیا تھا۔ اس صورت میں کسی بھی ایسے ٹیسٹ یا معائنے کی رپورٹ پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے مزید 1-2 سوالات کے بعد اسے فارغ کیا۔ اس کے بعد تقاضا کی جانب سے اسٹار انٹرپرائزر کے ایک ملازم انور کمال کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ انور کمال ملزم وارث علی کا کلیگ بھی تھا۔ جب وہ اپنا حلفیہ بیان دے کر فارغ ہوا تو وکیل تقاضا جرح کے لیے اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے گواہ کو مخاطب کرتے جرح کا آغاز کیا، انور صاحب، آپ کے خیال میں ملزم وارث کس قسم کا آدمی ہے؟ وہ دونوں ہی ہاتھ ملاتا معذرت خانہ انداز میں بولا، جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ بندہ ابھی تک میری سمجھ میں ہی نہیں آ سکا۔ وکیل تقاضا نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں انور صاحب؟ گواہ نے جواب دیا، وکیل صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی طبیعت اور مزاج میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عجیب سا اکھڑ مزاج اور بد مزاج سا شخص ہے، اسے خواتین سے تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں، ہر وقت فساد کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے میں اسے زیادہ منہ نہیں لگاتا۔ تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم ایک جھگڑالو اور بد اخلاق شخص ہے؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وکیل تقاضا گواہ کو اچھی طرح سمجھا پڑھا کر عدالت کے کھاڑے میں لایا تھا۔ وہ دراصل میرے موکل کا مورال پست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لمحے وکیل تقاضا نے ایک پن اور چبو دی۔ گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، مسٹر انور کمال، اپنے ملزم کی بدتمیزی کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پر خواتین کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم کو صرف خواتین سے تمیز سے بات کرنا نہیں آتی، ورنہ حضرات سے تو وہ بڑے اچھے انداز میں بات چیت کرتا ہے، جبکہ مجموعی طور پر آپ یہ تاثر دینا چاہتے کہ ملزم ایک جھگڑالو اور بد اخلاق شخص ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ معاملہ تو کوئی پیچیدہ نہیں ہے، تقاضا کا گواہ سانس لیتے ہوئے کہنے لگا۔ دراصل خواتین کا ذکر اس لیے بھی میری زبان پر آ گیا کہ پچھلے دنوں اس شخص کی وجہ سے ایک لڑکی کو بڑی خفت اٹھانا پڑی۔ وکیل تقاضا نے سرسری لہجے میں پوچھا،
کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ انور کمال نے ٹھیرے انداز میں بتانا شروع کیا۔ پچھلے دنوں ہمارے دفتر میں فرحانہ نام کی ایک لڑکی کو رکھا گیا۔ پچھلے دنوں سے اس کی مراد وقوع سے چند روز پیشتر تھی۔ فرحانہ کو کسی ٹیکنیکل کام کا تجربہ نہیں تھا، لہٰذا اسے آفس میں ہی ریسیپشن پر بٹھا دیا گیا۔ بس پھر کیا تھا، ملزم نے پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسی کون سی حرکت کی کہ وہ ہفتے سے اکھڑ گئی اور یہ کہتے ہوئے نوکری بھی چھوڑ کر چلی گئی کہ جس دفتر میں ملزم جیسے چھچورے لوگ کام کرتے ہوں وہاں کوئی شریف لڑکی جاب کر ہی نہیں سکتی۔ اس واقعے سے آپ ملزم کی ذہنیت اور کردار کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ استغاثہ کا گواہ خاموش ہوا تو وکیل استغاثہ فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ میرے موکل کی شہرت اور کردار کو نشانہ بنانے کے لیے یہ من گھڑت واقعہ پیش کیا گیا تھا۔ من گھڑت اور خود ساختہ ان معنوں میں کہ اس میں حقیقت کا عنصر 5% سے زیادہ نہیں تھا۔ میں نے اس کیس کے سلسلے میں بہت زیادہ بھاگ دوڑ کی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ بشارت علی اور سماجی کارکن نوید عثمانی کو بھی لگا رکھا تھا۔ وہ گاہے بھگائے میری مطلوبہ معلومات مجھ تک پہنچاتے رہتے تھے، لہٰذا اس شعبے میں پوری ہی طرح مطمئن تھا۔ اس سلسلے میں اسٹار انٹرپرائزر اور وہاں کے معاملات بھی میری نگاہ سے اوجھل نہیں تھے، لہٰذا مجھے یہ سمجھ میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ ایک معاملی اور میرے موکل سے غیر متعلق واقعے میں رنگ آمیز کر کے اسے میرے موکل کے خلاف ایک پہاڑ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ میں بڑی بےتابی سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے امید بھری نظروں سے استغاثہ کے گواہ انور کمال کی طرف دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے مزید 2-4 ایسے ہی تیکھے اور ترچھے سوالات کرنے کے بعد گواہ کو فارغ کیا تو میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد اس کے کٹہرے کے نزدیک چلا گیا۔ میں نے کھنگھار کر گلا صاف کیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، انور کمال صاحب، آپ بڑے ہی کمال کے انور ہیں۔ واقعی میں آپ کے کمالات کو مان گیا ہوں۔ آپ نے فن یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ وہ الجھن بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کون سا فن؟ بھائی میں نے دوستی میں کہا، میں اردو کے نہیں بلکہ انگریزی کے فن کی بات کر رہا ہوں۔ انگلش کا فن؟ کیا آپ مجھے فنی کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بات ہی کچھ ایسے مذاقہ کیس کی ہے کہ میں ایسا سمجھنے پر مجبور ہوں۔ وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولا، کون سی بات؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ کے سوال کا جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا اگر آپ ترتیب وار میرے سوالات کے جواب دیتے جائیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ میں پوری ہی طرح تیار ہو کر عدالت میں آیا ہوں، وہ بڑے ہی فقریہ انداز میں بولا۔ میں نے گیپ دیکھتے ہوئے بڑی صفائی سے بال کو گلی میں اسکوائر کٹ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں وہ تو نظر آ ہی رہا ہے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے مجھے گھورتا رہ گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے عرصہ کتنا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، 5 سال۔ اور ملزم کو؟ اس نے صرف 3 ماہ ہمارے ساتھ کام کیا تھا کہ وہ واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ آج ہتھکڑی میں نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا، ملزم کا کام فیلڈ کا تھا، کیا آپ بھی اسی نوعیت کا کام کرتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر اسٹاف ممبر فیلڈ میں ہی جاتے ہیں، اس نے بتایا۔ میں بھی ایک سینئر فیلڈ آفیسر ہوں۔ میں نے کہا، تھینک یو، اور پھر پوچھا، میری معلومات کے مطابق آپ کی کمپنی کے دفتر میں 4 خواتین بھی کام کرتی ہیں، صدف، مہاجبین، کمل اور لطیف۔ سفینہ، آئی ایم رائٹ؟ ان میں سے کوئی ایسی نہیں جسے اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے 2 سال سے کم عرصہ ہوا ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کی معلومات حیرت انگیز طور پر صحیح ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ صدف اور مہاجبین کی ڈیوٹی دفتر کے اندر ہے اور کمل اور سفینہ دونوں ہی آپ لوگوں کی طرح سروے کے لیے فیلڈ میں جاتی ہیں؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، کیا آپ بھی خفیہ طور پر ہماری کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ اس چکر میں نہ پڑیں انور صاحب کہ میں کس کے لیے خفیہ اور کس کے لیے ظاہراً کام کر رہا ہوں۔ اس وقت تو میں اپنے موکل کی بربریت کے لیے سارا زور لگا رہا ہوں، سو میرے سوال کا جواب دیجیے۔ وہ ایک لمحے کو سوچتے ہوئے نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر تھوک کو نگلتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ ان لڑکیوں کی ڈیوٹی کچھ اسی نوعیت کی جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے۔ میں نے اچانک اس سے پوچھا، کیا ان میں سے کسی ملزم کے ساتھ کسی بھی بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ وہ الجھن زدہ مگر پریشان نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے تعجب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً ہی سوال کر دیا، انور کمال صاحب، آپ ذرا سوچ سمجھ کر میرے سوال کا جواب دیجیے، کیونکہ مثبت میں اگر جواب آیا تو آپ کو اس کا ثبوت بھی پیش کرنا پڑے گا، ٹھوس ثبوت۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا، پھر قدرے تھکے ہوئے لہجے میں بولا، نہیں، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک میرا موکل اسٹار انٹرپرائزر میں کام کرتا رہا اس کا صدف، مہاجمین، کمل اور سفینہ وغیرہ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا؟ جی، میرا مطلب یہی ہے۔ میں نے اسے مزید پکا کرنے کی خاطر پوچھا، انور صاحب، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چاروں ہی لڑکیاں پیدائشی گونگی ہوں، اس دوران کبھی ان کی میرے موکل سے بات ہی نہیں ہوئی ہو؟ وہ بے اختیار اچھل پڑا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مارکیٹنگ کے شعبے میں کوئی گونگا شخص
خصوصاً لڑکیاں کیسے چل سکتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ چاروں ہی قوت گویائی سے مالا مال تھیں؟ جی بالکل۔ تو گویا وہ چاروں لڑکیاں دوسرے اسٹاف کی طرح میرے موکل سے بھی بات کرتی ہیں۔ ظاہر ہے اس میں شک و شبے والی کون سی بات ہے؟ شکریہ، آپ نے میرا شک دور کر دیا، میں نے منقص انداز میں کہا۔ پھر میں نے گدے سخت لہجے میں پوچھا، انور کمال صاحب، تھوڑی دیر پہلے اسی عدالت کے کمرے میں معزز مصنف کے سامنے اپنے وکیل تقاضا کی جرح کے جواب میں میرے موکل یعنی اس مقدمے کے ملزم وارث علی کو حواس باختہ، بدتمیز، گنوار اور اجٹ اور نہ جانے کیا کیا ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور اس ذیل میں آپ نے ایک ریسیپشن فرحانہ کی مثال بھی پیش کی جو ملزم کی کسی بدتمیزی کے نتیجے میں نوکری پر لات مار کر چلی گئی تھی، اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ ملزم دیگر 4 خواتین کے ساتھ بڑے ہی حسن سلوک اور خوش سلوبی سے رہ رہا تھا، یعنی ان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں کام کر رہا تھا۔ انور صاحب، آپ کے کون سے بیان کو درست مانا جائے؟ نمبر 1، ملزم بدتمیز، غیر شائستہ اور جھگڑالو انسان ہے۔ نمبر 2، وہ ایک امن پسند اور صلحجو انسان ہے۔ یہ دونوں ہی اسٹیٹمنٹس آپ ہی کے جاری کردہ ہیں اور بری طرح آپس میں متصادم کا شکار نظر آتے ہیں۔ وہ میرے جان میں پوری طرح کسا جا چکا تھا۔ فرار کا کوئی راستہ نہ پا کر اس نے امداد طلب نظر سے وکیل تقاضا کو دیکھا اور وہ فوراً ہی اس کی مدد کو بھی لپکا۔ اس نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب علی، یہاں پر نیلوفر مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور میرے فاضل دوست اسٹار انٹرپرائزر کے نجی معاملات کو زیر بحث لا کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ انہیں ایسے ہتھ کنڈوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے نظر کے چشمے کے اوپر سے سوالیہ نظر مجھ پر ڈالی اور پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ کی جرح براہ راست اس کیس سے تعلق رکھتی ہے؟ میں نے باواں سے بلند کہا، ایبسلیوٹلی یو آنر، میرا موکل اس کیس کا سب سے زیادہ متعلق کردار ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے کردار کو مسخ کرنے کا تقاضا نے جو بھونڈی کوشش کی، میں تو نہایت ہی سادگی سے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اپنے موکل کا دفاع کرنا میرا اخلاقی، قانونی اور انسانی فرض ہے۔ میں اپنے موکل کے کردار کو پاک صاف ثابت کرنے کی صحیح کر رہا ہوں۔ دیٹ از آل یو آنر۔ جج نے گردن کو ہامے لایا، پھر اپنے سامنے پہلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کرنے کے بعد مجھ سے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ اس کے بعد میں نے کٹہرے میں کھڑے تقاضا کے گواہ کو حکم دیا، مسٹر انور کمال، آپ صاف اور واضح الفاظ میں بیگ صاحب کے سوال کا جواب دیجیے۔ جج نے اپنے جواب دینے کے لیے اسے پابند کیا تو وہ عجیب سی مشکل میں پھنس گیا۔ اس نے وکیل تقاضا کے ساتھ مل کر میرے موکل کو بد کردار ثابت کرنے کی جو کوشش کی تھی، اور وہ کسی نوکیلی ہڈی کے مانند اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی، کیونکہ بعد ازاں میں نے اپنے تیکھے سوالات کے نتیجے میں اس کے منہ سے جو اگلوا کر دکھایا تھا کہ میرا موکل ایک ملنسار، معاون اور خوش اخلاق شخص تھا، گویا میں نے اپنے موکل کے کردار پر ہونے والے حملے کا منہ توڑ جواب دے ڈالا تھا۔ جب اسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو منانے والے انداز میں بولا، میرا خیال ہے کہ فرحانہ والے معاملے میں شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، تو گویا وہ میرے موکل کی حمایت کر رہا تھا۔ میں نے چور کو اس کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، انور صاحب، میرے موکل کو کس قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور نہ ہی فی الحقیقت ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا تھا۔ میں آپ کو اصل معاملے کی یاد دلاتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ بھولے نہیں ہوں گے۔ چلیے، آپ کے توسط سے معزز عدالت کے ریکارڈ پر ایک اہم بات آ جائے گی۔ وہ بڑی پریشانی سے بغلے جھانکنے لگا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، کیا جیسے ہی ہے کہ آپ کی کمپنی کے مالک یعنی آپ کے باس کا نام ایوب چنگیزی ہے؟ جی ہاں، ایوب چنگیزی ہی ہمارے باس ہیں۔ میں نے پوچھا، کہ آپ کے باس کچھ زیادہ ہی آزاد خیال اور دل پھینک واقع ہوئے؟ وہ جبروز ہو کر رہ گیا اور کنکھیوں سے جج کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے قدرے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، میرے سوال کا جواب دیجیے مسٹر انور کمال۔ وہ جان چھڑاتے انداز میں بولا، میں کچھ نہیں جانتا، مگر میں اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ مجھے اپنے موکل کے کردار کو بے داغ ثابت کرنے کے لیے انہی طریقوں کو اختیار کرنا تھا۔ لہٰذا سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے کہا، کیا یہ درست ہے کہ ایوب چنگیزی نے فرحانہ کو نان ٹیکنیکل اور نو آموز دیکھتے اپنی آزاد خیالی آزمانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ بھڑک اٹھی اور اسی لمحے وہ نوکری چھوڑ کر چلی گئی؟ جناب، آپ مجھ سے باس کے بارے میں سوال نہ کریں، مجھے نوکری۔ بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے کوئی بھیانک غلطی ہونے جا رہی تھی، اور اس نے فوراً اپنی زبان کو لگام دے ڈالی۔ میرے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا، انور صاحب، میں سمجھ گیا، باس کے بارے میں زبان کھولنے سے آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو کوئی دشمن تھوڑی نہ ہوں، لہٰذا اس موضوع کو ہم یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ میرا آپ کی صحت مند تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا
جسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس نے میرے ساتھ کون سا صحت مند تعاون کیا تھا اور میں اس کے تعاون کے نتیجے میں کیا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے الجھن میں مبتلا رہنے دیا اور ایک لمحے کے وقفے سے نیا سوال کر ڈالا۔ وقفے کے روز آپ لوگ کافی دیر تک دفتر میں بیٹھے کام کر رہے تھے، اس کی کوئی خاص وجہ کوئی خاص نہ تھی۔ جب بھی کام زیادہ ہو میں لیٹ سیٹنگ کرنا ہی پڑتی ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہی رہتا ہے۔ وقفے کے روز آپ کے ساتھ اور کون بیٹھا کام کر رہا تھا؟ میرے علاوہ مرتضیٰ اور اظہر علی وہاں موجود تھے، اس نے جواب دیا۔ اس روز مقتولہ کے شوہر فرید عباس نے آپ کے دفتر فون کر کے ملزم کے بارے میں سوال کیا، کیا اس کی آپ سے کوئی بات ہوئی تھی؟ مقدس سے بولا نہیں، مرتضیٰ نے اس سے بات کی تھی۔ میں نے پوچھا مقتولہ کے شوہر فرید عباس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے وقوعے کے روز رات 9:15 بجے آپ کے دفتر فون کر کے ملزم کی بابت معلومات حاصل کی، کیا آپ وقت کے معاملے میں اس دعوے کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ جناب میں نے اس وقت گھڑی پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ لگ بھگ اتنے ہی بجے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جواب بھی چلے گا۔ وقوعے کی رات پولیس کی آمد پر مقتولہ کے شوہر نے انہیں ملزم کے دفتر کے بارے میں بتایا تھا اور کموں پہ 10:15 بجے انکوائری آفیسر نے بھی آپ کے دفتر میں فون کیا، مگر وہاں کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہم نے اس رات ٹھیک 10 بجے آفس بند کر دیا تھا، وہ اکتا ہوئے انداز میں بولا، اسی لیے 10:15 بجے وہاں فون اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ بس اتنی سی ہی بات ہے۔ انور کمال صاحب، وقوعے کی رات آپ کے کولنگ مسٹر مرتضیٰ نے مقتولہ کے شوہر کے سوال کے جواب میں بتایا کہ ملزم دفتر سے چھٹی کر کے اپنے گھر واقع قیوم آباد جا چکا تھا۔ ذرا سوچ کر جواب دیجئے، کیا اس معاملے میں آپ کے کولنگ مرتضیٰ نے کسی بھی قسم کی غلط بیانی تو نہیں کی؟ کیسی غلط بیانی وکیل صاحب؟ اس نے الٹا مجھ سے پوچھ لیا۔ اس کے انداز میں الجھن بھری حیرت تھی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مثلاً یہ غلط بیانی کہ ملزم تو اس وقت دفتر کے اندر ہی موجود ہو اور فرید عباس کو محض ٹالنے کے لیے کہہ دیا گیا ہو کہ وہ چھٹی کر کے گھر جا چکا ہے، جبکہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی رات بجے دفتر سے نکلا ہو۔ وہ کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں نے اس کی زبان سے اپنے مطلب کی بات اگلوانے کے لیے اسے کون سے چکر میں ڈال دیا ہے۔ وہ چونکہ سوچ نہیں سکتا تھا، لہٰذا بے ساختہ سوچے سمجھے بغیر اس نے قدر برہمی سے کہا، جناب آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ پھر اس نے کٹہرے میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ کیا اور قدرے تنزیہ انداز میں بولا، یہ وہ شکل نہیں کہ رات کو دیر تک دفتر میں بیٹھ کر کام کر سکے، اسے تو سرے شامی گھر بھاگنے کی لگی رہتی ہے۔ یعنی ملزم لیٹ سیٹنگ کا قائل ہی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، جی ہاں، جن 3 مہینوں میں ایک دن بھی زیادہ دیر تک دفتر میں نہیں رکا۔ آپ کے دفتر کے اوقات کار کیا ہیں؟ 11 بجے دن سے رات 7 بجے تک، اس نے جواب دیا۔ دفتر کا زیادہ تر اسٹاف 7 بجے چھٹی کر کے اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے، صرف 2-3 افراد ہی لیٹ سیٹنگ کے لیے دفتر میں موجود رہتے ہیں، اور آپ تو بڑے یقین سے بتا رہے ہیں کہ ملزم کا شمار ان 2-3 افراد میں کبھی نہیں رہا جو دفتر میں لیٹ سیٹنگ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ، مرتضیٰ اور اظہر علی۔ میں نے عام سے لہجے میں کہا، بلکہ یہ دفتر کے اسٹاف میں شامل ہے جو ڈاٹ 7 بجے چھٹی کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا وقوعے کے روز بھی ملزم نے 7 بجے ہی چھٹی کر لی تھی؟ وہ قطعیت سے بولا، بالکل، یہ کوئی چھٹی سے 10-15 منٹ پہلے ہی دفتر پہنچا اور اپنے فارم دفتر کے متعلقہ شعبے میں جمع کروائے اور پھر دن بھر کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی اور چھٹی کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے فیلڈ میں کام کرنے والوں کو چھٹی سے پہلے دفتر میں دن بھر کی کارکردگی اور رپورٹ دینا ہوتی ہے، اس کے بعد ہی وہ گھر جاتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنسنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ اور گھر جاتے وقت وہ کام اور دفتر سے متعلق تمام ہی کاغذات اور دستاویزات کو میز سیاہ بریف کیس میں بند کر کے دفتر ہی میں چھوڑ کر جاتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہمارے دفتر کا قاعدہ ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اور اس کی پابندی سب پر ہی لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھٹی کے بعد کوئی بھی فیلڈ آفیسر عمل مارکیٹنگ کی پوزیشن میں نہیں رہتا، بس وہ زبانی جمع خرچ کرنے کے قابل ہی رہ جاتا ہے، حالانکہ یہ کامیاب مارکیٹنگ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، لیکن ہمارے دفتر میں تو یہی اصول چلتا ہے۔ تھینک یو مسٹر انور کمال۔ میں نے تقاضا کے گواہ کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے جج کی جانب مڑ گیا۔ دی پوائنٹ از ٹو بی نوٹڈ یور آنر، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جج سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھنے لگا کہ میں اس پوائنٹ کی وضاحت کروں۔ میں نے وضاحت سے پہلے وکیل تقاضا کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ وہ شخص مجھے کاسا الجھا ہوا اور فکر مند دکھائی دیا۔ میں نے اس پر ایک تنزیہ اور معنی خیز نگاہ ڈالی۔ جناب عالی، یہ بات درست ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے،
اس وقت بھری عدالت میں نے اس حقیقت کو عملاً پیش کر کے دکھایا ہے۔ مسٹر انور کمال کا تعلق اس تقاضا سے ہے، یعنی وہ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم وارث علی کے خلاف گواہی دینے یہاں آیا تھا، اور ابتدا میں اس نے ایسی کوشش بھی کی، مگر انتہا تک پہنچتے پہنچتے میں نے غیر محسوس انداز میں اسے ملزم کی حمایت کے لیے قائل کر ہی لیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک ایسی حقیقت کا اعتراف کیا جو میرے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بہت ہی کافی ہے۔ گواہ انور کمال اپنی گواہی مکمل ہونے کے بعد عدالت کے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اگر اس وقت وہ وہاں موجود ہوتا تو سب سے زیادہ دیکھنے والی حالت اسی کی نظر آتی، کیونکہ اب میں جو کچھ کہنے جا رہا تھا اس کی عمارت میں نے انور کمال کے بیان کی پیٹھ پر ہی تو کھڑی کی تھی۔ جج میرے توقف پر بڑی دلچسپ اور توقع میں نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گلا صاف کیا اور اپنے موکل کی وضاحت میں کہنا شروع کیا۔ یور آنر، ملزم کی رہائش قیوم آباد کے علاقے میں ہے۔ وہاں یہ 2 افراد کے ساتھ کرائے کے ایک مکان میں رہتا ہے۔ وقوعے کے روز ملزم لگ بھگ 7:45 بجے گھر پہنچا۔ اس نے دن بھر کی تھکن اتار کر پھینکنے کے لیے جاتے ہی غسل کیا، لباس تبدیل کیا اور پھر تینوں ہی افراد نے مل کر رات کا کھانا کھایا۔ بعد ازاں رات 11 بجے پولیس نے ملزم کو اسی گھر سے گرفتار کیا۔ ان واقعات اور شواہد کے لیے اگر گواہی کی ضرورت پیش آئی تو میں ملزم کے دونوں ہی ہم رہائشیوں سلیم احمد اور نثار حسین کو صفائی کے گواہوں کی حیثیت سے معزز عدالت کے روبرو پیش کر سکتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ جناب علی تھوڑی دیر قبل معزز عدالت کے روبرو اتغاثہ کے گواہ انور کمال نے بڑے ہی واضح اور 2 ٹوک انداز میں میری جرح کے جواب میں بتایا ہے کہ وقوعے کے روز ملزم ٹھیک 7 بجے چھٹی کر کے دفتر سے نکل گیا تھا۔ بہادر آباد سے قیوم آباد تک پہنچنے کے لیے کم و بیش 1.25 گھنٹہ صرف ہوتا ہے، لہٰذا وہ 7:45 بجے گھر پہنچ گیا۔ اتغاثہ کے گواہ انور کمال نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ دفتر سے چھٹی کرتے وقت فیلڈ آفیسر تمام ہی ضروری کاغذات اور دیگر لوازمات سروے کو دفتر ہی میں چھوڑ کر جاتے ہیں، گویا وہ چھٹی کے بعد مارکیٹنگ کا کام نہیں کرتے۔ اب میں اس تناظر میں معزز عدالت کی توجہ ایک اہم نقطہ کی جانب کروانا چاہوں گا۔ میں نے ذرا دیر رک کر جج کے تاثرات کو بھانپنے کی کوشش کی اور اسے پوری طرح اپنی جانب متوجہ پا کر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا۔ جناب علی، حالات و واقعات اور شواہد اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وقوعے کی رات ملزم ٹھیک 7 بجے دفتر سے نکلا اور کم و بیش 7:45 بجے وہ اپنے گھر پہنچ گیا، اور اس کے بعد گرفتاری کے وقت وہ گھر کے اندر ہی موجود رہا۔ دفتر سے گھر جانے کے دوران اس کے پاس ایسی کوئی دستاویزی شے موجود نہیں تھی کہ وہ اسٹار انٹرپرائزر کے نمائندے کی حیثیت سے مارکیٹنگ کرتا پھرتا، لہٰذا صرف اب ایک ہی امکان باقی رہ جاتا ہے کہ وہ 7 بجے سے پہلے، یعنی فیلڈ سے دفتر پہنچنے سے بھی پہلے، مقتولہ کے بنگلے پر گیا ہو۔ لیکن اس صورت میں ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی جو اتغاثہ کی عمارت کو پلک جھپکتے میں زمین و بوس کنار پر مجبور کر دے گی۔ میں نے قدر بلند آواز میں کہا، وہ خرابی یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ نیلوفر کی موت 4 جنوری یعنی وقوعے کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ یہ وہی دورانیہ ہے جب ملزم قیوم آباد میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ 8 اور 9 بجے کے درمیان اپنی کمپنی کی مارکیٹنگ کے لیے مقتولہ کے بنگلے پر واقع مقبول آباد پہنچے، اسے مجرمانہ حملے کا نشانہ بنائے اور بعد میں پکڑے جانے کے خوف سے وہ اسے موت کے گھاٹ اتار کر وہاں سے فرار ہو جائے۔ اس لگتے سوال نے بھری عدالت پر ایک سناٹے جیسی کیفیت طاری کر دی۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہاں موجود ہر ذی روح اور ہر شے کو کوئی خطرناک سا سانپ سونگھ گیا ہو۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی گردن کو ہاتھ میں لایا اور میرے اٹھائے گئے پوائنٹ کو اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات میں سے ایک پر بڑی سنجیدگی سے نوٹ کرنے لگا۔ عدالت کا وقت مقررہ ختم ہونے میں صرف 2 منٹ رہ گئے تھے۔ اس قلیل مدت میں چونکہ کسی اور گواہ کی شہادت ممکن نہیں تھی، لہٰذا جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی پر اس تقاضے کی طرف سے 3 گواہوں کو پیش کیا گیا، لیکن میری نگاہ میں وہ تینوں گواہ کسی بھی زاویے سے اہمیت کے حامل نہیں تھے، لہٰذا میں گزشتہ پیشی کی عدالتی کارروائی کا ذکر کو چھوڑتے ہوئے اب آگے بڑھتا ہوں۔ منظر اسی عدالت کا تھا۔ گواہوں والے کٹہرے میں مقتولہ کا گھریلو ملازم سلطان کھڑا نظر آ رہا تھا۔ سلطان کا تعلق سکر سے تھا، تاہم اس ملازمت کے دوران وہ اس بنگلے میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 35 کے قریب لگایا۔ اس کی رنگت سانولی سی تھی، صحت اچھی اور قد دراز۔ اس کی شخصیت کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ معمول سے زیادہ بڑے ہاتھ پاؤں کا مالک تھا۔ سلطان نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروایا تو وکیل تقاضا جرح کے لیے اس کے
کٹہرے کے قریب پہنچ گیا۔ سلطان نے اپنے بیان میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں کیا تھا۔ یہ وہی بیان تھا جو وقوعے کے روز اس نے پولیس کو دیا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ انور کمال پر ہونے والی جرح کے نتیجے میں شاید استغاثہ کی طرف سے کوئی نئی تبدیلی دیکھنے کو ملے، لیکن ایسا کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ وکیل استغاثہ نے سرسری سی جرح کے بعد سلطان کو فارغ کر دیا تو میں سوال و جواب کے لیے اس کے نزدیک چلا گیا۔ چند لمحات تک میں بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر سلطان، آپ کو مقتولہ کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے گول مول جواب دیا، کافی عرصہ ہو گیا ہے جناب۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، لفظ کافی میرے سوال کے جواب کے لیے کافی نہیں ہے، تم سالوں میں جواب دو۔ یہی کوئی 4-5 سال ہوئے۔ تم اس بنگلے پر کرتے کیا ہو؟ اس نے بتایا، بنیادی طور پر تو میں چوکی دار ہوں، اس کے علاوہ اوپر کے تمام کام بھی کر دیتا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق تمہاری ڈرائیونگ کی صلاحیت فرید عباس کے علم میں ہے، پھر وہ تم سے گاڑی کیوں نہیں چلواتے؟ میں نے اپنی سلسلہ کے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سادگی سے بولا، ان کی مرضی ہے جناب، میں کوئی زور تھوڑی دے سکتا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، مسٹر سلطان، وقوعے کی رات جب ملزم اس بنگلے پر پہنچا تو کیا تم گیٹ پر موجود تھے؟ جی ہاں، میں اس وقت اپنی ڈیوٹی پر حاضر تھا۔ تمہارے خیال میں اس وقت بجا کیا ہوگا؟ اس وقت رات کے 8 بجے تھے۔ وہ رٹے رٹائے انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے گھڑی میں باقاعدہ وقت دیکھا تھا یا پھر اندازے سے ہی بتا رہے ہو؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، میں نے گھڑی تو نہیں دیکھی، لیکن میرا اندازہ بھی ٹھیک ہی ٹھاک ہے۔ اس وقت اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ جنوری کے مہینے میں 5:30 پونے 6 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے، یعنی اندھیرے کا آغاز تو 6 یا 6 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ 6:30 بجے تو مکمل تاریخی ہر شے کو اپنی پروں میں سمیٹ لیتی ہے۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم نے مجھے بتایا کہ وہ لگ بھگ 6:15 بجے مقتولہ کے بنگلے پر پہنچا تھا اور اس نے بامشکل 10 منٹ وہاں پر گزارے۔ اس کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ مقتولہ کا شوہر اس وقت گھر پر نہیں تھا اور مقتولہ کو سگریٹ وغیرہ کے سروے سے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ملزم کا کارڈ دیکھ کر اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کس قسم کا سروے کرتا پھر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے تجسس کی تسکین کے لیے اسے اندر بلا لیا تھا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ 8 بجے بنگلے پر آیا تھا؟ وہ ہردرمی سے بولا، جناب، ملزم کو وقت کے معاملے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا، ملزم 8 بجے ہی رات بنگلے پر پہنچا تھا۔ اب کہ میں نے سخت لہجے میں کہا، مسٹر سلطان، اس امر کے 2 گواہ سلیم احمد اور نثار حسین قیوم آباد میں موجود ہیں کہ 8 بجے ملزم ان کے ساتھ تھا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ملزم بے وقت رات 8 بجے قیوم آباد میں بھی ہو اور مقبول آباد میں بھی۔ ہمزاد یا ہم جڑواں شکلوں والی کہانی عدالت کے کمرے میں چل نہیں سکتی۔ علاوہ اسی ملزم کے کلنگ اور استغاثہ کے معزز گواہ مسٹر انور کمال نے گزشتہ رات ایک پیشی پر عدالت کو بتایا تھا کہ وقوعے کی رات تم ٹھیک 7 بجے دفتر سے چھٹی کر کے بھی چلا گیا تھا۔ بہادر آباد اور مقبول آباد میں بس نام کا ہی فاصلہ ہے، انسان آرام سے ٹہلتے ہوئے ادھر سے ادھر پہنچ سکتا ہے۔ اگر ملزم نے اس روز ٹھیک 7 بجے چھٹی کی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم پونے 7 بجے دفتر پہنچا۔ اس حساب سے ملزم کی یہ بات بالکل درست نظر آتی کہ وہ 6:15 بجے مقتول کے گھر پر پہنچا تھا۔ 15 منٹ اس نے وہاں پر گزارے۔ 6:30 بجے وہ بنگلے سے باہر نکلا اور پونے 7 بجے اپنے دفتر میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے اپنی دن بھر کی کارگزاری کی رپورٹ پیش کی، بریف کیس کو دفتر میں چھوڑا اور 7 بجے ٹھیک دفتر سے چھٹی کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور ٹھیک 8 بجے وہ اپنے گھر میں واقع قیوم آباد میں اپنے رہائش پذیر ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ تم اتنے ٹھوس حقائق کو جھٹلا کس طرح سکتے ہو؟ میرے تابڑ توڑ حملے نے اسے بکھلا کر رکھ دیا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جواب کیا دے۔ تاہم اس بوکھلاہٹ میں بھی اس نے جو جواب دیا اس میں ڈٹائی موجود تھی۔ میں نہیں جانتا دوسرے لوگ ملزم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، بس میں نے بالکل ٹھیک بتایا کہ ملزم رات 8 بجے رات کو بنگلے پر پہنچا تھا۔ میں نے دعوے سوالات کو تبدیل کرتے ہوئے اسے ایک اور رگڑا دیا، سلطان، تمہارے بیان کے مطابق ملزم وقوعے کی رات 8 بجے مقتولہ کے بنگلے پر پہنچا۔ اس نے فرید عباس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ تم نے اسے بتایا کہ سیٹھ صاحب بنگلے پر موجود نہیں۔ اس نے تم سے کہا کہ تم اس کا یہ کارڈ لے کر میڈم کو دے دو، وہ اسے اندر بلا لیں گی۔ تم نے ایک لمحہ سوچا، پھر ملزم کی تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گیٹ پر رکا رہا اور تم اس کا کارڈ لے کر اندر مقتولہ نیلوفر کے پاس پہنچ گئے۔ اسے جا کر ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ تم ملزم کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، وہ آ رہی ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد ملزم اپنا سیاہ بریف کیس ہاتھ میں تھامے
تمہاری مویت میں اس بنگلے کے ڈرائنگ روم تک پہنچ گیا۔ میں غلط تو نہیں کرا؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ختم ہی ہوئی تھی کہ عدالت کے کمرے میں مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آوازیں ابھرنے لگی۔ ان میں سے بعض کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہاں ہلکے کہکے ابھرتے سنائی تھی۔ میں اس تازہ ترین صورتحال سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا جج کی جانب دیکھتے میں نے حتمی لہجے میں کہا، جناب عالی، ارتقاء کا ایک معزز گواہ مسٹر انور کمال چند روز قبل عدالت کی روبرو یہ بیان دے چکا ہے کہ فیلڈ آفیسر اور آؤٹ ڈور کام کرنے والے افراد چھٹی کے وقت تمامی متعلقہ سامان دفتر ہی میں چھوڑ کر گھر کی راہ لیتے ہیں۔ گواہ نے اس بات کی بھی تصدیق کی تھی کہ وقوع کے روز ملزم اپنا سیاہ بریف کیس دفتر میں چھوڑ کر ٹھیک 7 بجے اپنے گھر روانہ ہو گیا تھا۔ اور اب کٹہرے میں کھڑے سلطان کی طرف میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، استغاثہ کے گواہ سلطان کا دعویٰ یہ ہے کہ وقوع کی رات 8 بجے اس نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو سیاہ بریف کیس اٹھائے مقتولہ کے بنگلے کے ڈرائنگ روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس صورتحال کی روشنی میں تینوں میں سے کوئی ایک بات ہی درست ہو سکتی ہے۔ اول، ملزم کی 2 شخصیات ہوں جو بے وقت 2 مختلف جگہوں پر مصروف عمل بھی رہتی ہوں۔ دوم، استغاثہ کے گواہ مسٹر سلطان کی بینائی اسے کوئی سنگین نوعیت کا دھوکہ دے رہی ہو۔ سویا ملزم وارث علی وقوع کے روز 8 بجے نہیں بلکہ سیاہ بریف کیس اٹھائے لگ بھگ 6:15 بجے واردات پر پہنچا تھا۔ یور آنر، اگر ہم امکان اول کا جائزہ لیں تو اسے رد کرنا ناگزیر ہو جائے گا۔ عدالت کسی بھی قانون کی روح سے یہ تسلیم ہی نہیں کرے گی کہ ملزم 4 جنوری یعنی وقوع کے روز اپنی 2 شخصیات کے ساتھ بے وقت قیوم آباد اور مقبول آباد میں نہ صرف موجود تھا بلکہ وہ کسی نہ کسی کارروائی میں بھی مصروف تھا۔ امکان 2 کو غلط یا درست ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی ماہر امراض آنکھوں کے ڈاکٹر سے سلطان کی آنکھوں کا معائنہ کروانا پڑے گا، جسے گواہ کی نظر کی بالکل درستگی کا اندازہ ہوگا۔ لہٰذا اس امکان 2 کو بھی خارج کر دیتے ہیں۔ اب امکان سوئن وہ واحد امکان ہے جو ہر لحاظ سے درست دکھائی دیتا ہے، یعنی وقوع کے روز ملزم کموں پیش 6:15 بجے واردات پر پہنچا، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مقتولہ نیلوفر کو رات 8-9 بجے کے درمیان مجرمانہ حملہ نشان بنانے کے بعد اس کا گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس ساری صورتحال میں میرا موکل اور اس کیس کا ملزم وارث علی سراسر بے گناہ نظر آتا ہے۔ اس ایک سوچی سمجھی یا اتفاقیہ سازش کے تحت اس مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا میں عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ میرے موکل کو باعزت بری کرنے کے احکامات صادر کریں۔ جج نے بڑے معنقز انداز میں میری طرف دیکھا اور سوال کیا، بیگ صاحب، آپ کی جرح ختم ہو گئی ہے یا آپ استغاثہ کے گواہ مسٹر سلطان سے مزید کوئی سوال پوچھیں گے؟ جج کا حتمی اور دو ٹوک انداز دیکھ کر وکیل استغاثہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس وقت اس کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اس اندیشے نے اسے بھوکلا کر رکھ دیا تھا کہ کہیں جج اسی وقت ملزم کے حق میں فیصلہ نہ سنا دے، اور واقعی جج کے تیور کچھ اسی نوعیت کے دکھائی دے رہے تھے۔ جج نے مجھ سے سوال کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، جناب عالی، وکیل استغاثہ ضراری انداز میں بول اٹھا، ابھی تو استغاثہ کا سب سے اہم گواہ باقی ہے، مقتولہ کا شوہر فرید عباس۔ جج نے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست پر نظر ڈالی اور الجھے ہوئے لہجے میں وکیل استغاثہ سے سوال کیا، تو پھر؟ جج کے اس مختصر سے سوال نے وکیل استغاثہ کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ اس نے میرا نمبر بھی اٹھا لیا تھا۔ اب کی بار میں نے اس کے ساتھ یہی سلوک کر کے حساب چوکتا کر دیا۔ اس سے قبل کہ وہ جج کے سوال کے جواب میں لب کشائی کرتا، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے جلدی سے کہہ دیا، جناب عالی، دراصل میرے فاضل دوست کو یہ خدشہ بے چین کیے ہوئے کہ کہیں معزز عدالت اسی پیشی پر مقدمے کا فیصلہ نہ سنا دے، تبھی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ استغاثہ کا ایک اور گواہ بھی باقی ہے۔ میری دردناک چوٹ پر وکیل استغاثہ تل ملا کر رہ گیا۔ جج نے برا سا منہ بنایا اور قدرے تنزیہ لہجے میں سوال کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جملے سے اس کی مراد یہ تھی کہ وہ کسی گواہ کو نظر انداز یا فراموش کر کے مقدمے کا فیصلہ کیسے سنا سکتا ہے؟ میرے کٹیلے وار اور جج کی ناگوار سی برہمی پر وکیل استغاثہ بل کھا کر رہ گیا، تاہم منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے جج کے سوال کے جواب میں کہا، جناب عالی، میرے فاضل دوست نے مجھے یاد دلایا کہ بھی استغاثہ کا ایک اہم گواہ میری جرح کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا ہے۔ میں اس یاد دہانی کے لیے وکیل استغاثہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جہاں تک کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ سلطان کا تعلق ہو تو اس سے میں چند سوالات مزید کرنا چاہوں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آنکھوں کی بس سوئیاں ہی باقی ہیں، اور میں یہی سوئیاں نکالنا چاہتا ہوں تاکہ اس آفاقی قانون کو
تقویت مل سکے کہ کوئی شے خالی نہیں رہتی۔ جناب عاری، میرے موکل کو اس کیس میں ملوث کر کے اس کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا تھا۔ اگر میں ملزم وارث کی گردن کو اس پھندے میں فٹ تو نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی کہ مجرمانہ حملے اور قتل کی ایک سنگین واردات ہوئی ہے تو اس کا کوئی ذمہ دار بھی ہے۔ لہٰذا میں اتمام حجت کے طور پر استغاثہ کے گواہ سے چند اہم سوال کروں گا۔ ممکن ہے بھوکے پیاسے پھندے کی مراد برائے، لیکن اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں نے مقتولہ کے گیٹ کیپر اور اس کیس میں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آنے والے سکر کے سلطان کو اپنی جرح کی چکی میں پیس ڈالا تھا۔ اس مرتبہ میں نے اسے قدرے شائستہ انداز میں مخاطب کیا، سلطان صاحب، یہ کچھ ایسی نوعیت کی خاطرداری تھی جو بکرے کو قربان کرنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ میں نے بھی اس سے بڑے منفرد انداز میں قربان کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آپ نے پہلے پولیس کو اور بعد ازاں معزز عدالت کے روبرو جو بیان دیا ہے، اس کی روشنی میں وقوع کے روز جب اپنی مالکن مقتولہ نیلوفر کو اس کے بیڈ روم میں بے آبرو اور زندگی سے خالی دیکھا گیا تو ہم ملزم کی تلاش میں بنگلے سے باہر آئے، مگر آپ کے ملزم آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ پھر آپ نے بنگلے کے اندر پہنچ کر مقتولہ کے شوہر فرید عباس کو فون کیا، لیکن یہ اتفاق ہے کہ آپ کی اس سے کوئی بات نہ ہو سکی کیونکہ وہ گھر آنے کے لیے اپنے دفتر سے نکل چکا تھا۔ آپ کے اس بیان کی تصدیق یا تردید کے چکر میں پڑے بغیر ہی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مسٹر سلطان، کیا یہ صحیح ہے کہ جب مقتولہ کا شوہر اپنی گاڑی میں جائے واردات پر پہنچا تو اسی لمحے گھریلو ملازمہ بھی ایک جانب سے نمودار ہوئی تھی؟ سلمہ اپنے وقت پر چھٹی کر کے جا چکی تھی، شاید وہ کسی ضروری کام سے واپس آئی تھی۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس کا کوئی ضروری سامان بنگلے پر رہ گیا تھا، وہ وہی سامان لینے آئی تھی۔ بہرحال آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جواب کے اختتام پر اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، مسٹر سلطان، آپ کی یادداشت تو بڑی کمال کی ہے۔ پھر تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب مقتولہ کا شوہر بنگلے پر پہنچا، ملازمہ اپنا سامان واپس لینے آئی، اس وقت اسی لمحے پڑوس والے بنگلے کا ملازم محمد حسین اتفاق سے گیٹ پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے اسے اپنے بنگلے میں ہونے والی واردات کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ محمد حسین اپنے گیٹ پر کھڑا تھا، الجھن بھرے لہجے میں بولا، ہاں کھڑا تھا، لیکن ان فضول سے سوالات سے آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے ڈرامائی انداز میں اپنے کانوں کو چھوا، پھر طبی لہجے میں کہا، توبہ کریں سلطان صاحب، آپ نہایت ہی اہم سوال کو فضول کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ ان سوالات سے ہونے والے نتائج کس طور پر آپ کی درگت بنائیں گے۔ وہ خفگی آمیز گھبراہٹ بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں ڈر سے مشابہت لہجے میں کہنے لگا، مسٹر سلطان، اب میں آپ سے جو سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ اس سلسلے میں پہلے جیسی غلط بیانی سے اب کام نہیں چلے گا، کیونکہ جو میں حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے 3 عینی گواہ موجود ہیں، یعنی فرید، محمد حسین اور سلیمہ بی بی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں نامعلوم اور معلوم الجھنوں کا ایک جال سا پھیل گیا۔ پہلی مرتبہ مجھے الجھن اور خوف زدہ دکھائی دیا۔ اس کی ڈٹھائی اور اٹدرمی اچانک ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ دھاری انداز میں بار بار وکیل تقاضا کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھرتے سخت لہجے میں پوچھا، مسٹر سلطان، کیا یہ سچ ہے کہ وقوع کی رات مقتولہ کے شوہر کی آمد پر جب آپ نے اسے بنگلے میں پیش آنے والے واقعے میں بتایا تو اس نے آپ کو بہت بری طرح جھڑک دیا تھا اور بڑی تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے بنگلے کے اندر داخل ہو گیا؟ وہ تھوڑے سے تعامل کے بعد بولا، ہاں یہ سچ ہے۔ سلطان کے بڑی سرحد سے زائل ہوتے اعتماد نے مجھے بتا دیا کہ میں نے اس کی دکھتی رگ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے۔ مسٹر سلطان، کیا تم معزز عدالت کے سامنے اپنے مالک کی جھڑکے کی وضاحت کرو گے؟ عدالت ان الفاظ سے آگاہی حاصل کرنا چاہتی ہے جو تمہیں ڈار پلاتے وقت مقتولہ کے شوہر فرید عباس کی زبان سے ادا ہوئے، اور اس امر کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ذہن سے غائب نہیں ہونے دینا کہ اس حقیقت کے 3 عینی شاہد یعنی کہ آئی وٹنس موجود ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ مجھے کڑی مصیبت میں دکھائی دیا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی کٹہرے سے نکل کر بھاگ جائے گا، لیکن میں اسے کسی ایسی کوشش کی اجازت دے ہی نہیں سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے تو میں اسے اپنی جرح کے جال میں پھانسا تھا۔ پھندے میں پھنسے ہوئے شکار کو شکاری کبھی جانے نہیں دیتا، میں اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ میرے اس چبھتے ہوئے سوال نے اس کا چہرہ درد کر ڈالا۔ وہ بڑی ہی تیزی سے پہلو بدلتے ہوئے بار بار وکیل تقاضا کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بارو انداز میں کہا، مسٹر سلطان،
میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، اگر 3 سیکنڈ کے اندر اندر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں معزز عدالت کے سامنے تمہارا سارا ہی کٹا چھٹا کھول کر رکھ دوں گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس کے کچھ کچے چھٹے کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ بشارت نے اپنی ریسرچ کے دوران مقتولہ کے پڑوس والے بنگلے کے ایک ملازم محمد حسین سے دوستی کر لی تھی، اور وہ یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وقوعے کے روز مقتولہ کے شوہر فرید عباس نے اپنے ملازم سلطان کو بہت بری طرح ڈانٹا تھا۔ مالک اپنے ملازمین کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں، لیکن فرید عباس کی ڈانٹ میں ایک ایسا نقصہ پوشیدہ تھا جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ چور کی داڑھی میں تنکا کے مصادق میرے سوال پر سلطان کے بری طرح گھبرا جانے نے مجھے بتا دیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ وہ پوری ہی دال کالی ہے۔ میری 3 سیکنڈ کی دھمکی نے اسے وہ نیاز سے ہلا ڈالا، اور وہ نہایت ہی گھبراہ انداز میں بولا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم یہاں کھڑے کر کیا رہے ہو؟ تم اپنے مالک کی ڈانٹ میں ایڈیٹنگ کر رہے ہو مسٹر سلطان؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غزیرے لہجے میں کہا، اس کا مطلب یہ کہ جی سیدھے انگلی سے نہیں نکلے گا، تمہارے جھوٹ کی کلی کھولنے کے لیے مجھے سلمہ اور محمد حسین کو بندر بلانا ہی پڑے گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اچانک ایسی نظر سے عدالت کے کمرے کی جانب دیکھا جیسے باہر محمد حسین اور سلمہ کو میں اندر آنے کا اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ ایک میری نفسیاتی چال تھی جو بر وقت مؤثر ثابت ہوئی۔ سلطان نے کٹہرے کا سہارا لیتے مردوں سے لہجے میں کہا، مجھے صحیح الفاظ تو یاد نہیں آ رہے، فرید صاحب نے شاید یہ کہا تھا کہ ابھی تک تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوئی بات نہیں مسٹر سلطان، میں اس کے انتہائی قریب چلا گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں صحیح الفاظ یاد نہیں آ رہے تو میں یاد دلا دیتا ہوں۔ مسٹر سلطان، وقوعے کی رات مقتولہ کا شوہر فرید عباس جیسے ہی اپنی گاڑی سے اترا اور اس کی نظر تم پر پڑی تو اس نے چیخ کر غضیلے انداز میں کہا تھا، تم گئے نہیں، تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا یہ بیان جھوٹ پر ہے کہ پہلے تم نے فرید عباس کو وہاں پیش آنے والی صورتحال سے آگاہ کیا، اس کے بعد فرید عباس نے تمہیں ڈانٹ پلائی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرید عباس نے تم پر نگاہ پڑتے ہی تمہیں بہت بری طرح جھڑک کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد تم نے وقوعے کے اسے بارے میں بتایا۔ بتاؤ، میں نے بھی فرید عباس کے جن ڈانٹ آمیز کلمات کا ذکر کیا ہے اس میں کوئی غلطی یا خامی موجود ہے یا نہیں؟ وہ بڑی کمزور سی آواز میں بولا، نہیں، اور اس کے ساتھ ہی نفی میں اپنی گردن ہلا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تصدیق کرتے ہو کہ وقوعے کے روز فرید عباس نے تم پر نظر پڑتے ہی کہا تھا، تم گئے نہیں، ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ جی۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پھنسی پھنسی آواز میں بولا، انہوں نے غصے کے عالم میں مجھ سے یہی کہا تھا۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس روز تمہیں کہیں جانا تھا، اسی لیے تمہیں وہاں کھڑے دیکھ کر فرید عباس کو شدید حیرت ہوئی اور اس نے تمہیں ڈانٹ دیا تھا۔ اس نے ہمیں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، مسٹر سلطان، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ تمہیں جانا کہاں تھا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر ادھاری انداز میں اپنی گردن کو ہلایا اور کمزور سے لہجے میں بولا، پپا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر سلطان نے اقبال جرم کر لیا۔ عدالتی کارروائی کے دوران ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو اہم باتیں ثابت ہو کر سامنے آئیں انہیں باقاعدہ نوٹ کر کے ایک ریکارڈ کی صورت دے دی جاتی ہے۔ میں نے اب تک کی جرم میں اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں گزشتہ پیشی پر میں نے تقاضا کے اہم گواہ سلطانہ کو جس طرح چپتے ہوئے سوالات کی چکی میں پیس ڈالا تھا، اس سے کیس کا پھانسا ہی پلٹ گیا۔ بالآخر وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اقرار جرم کرتے ہوئے ایک طویل اور سنسنی خیز بیان دیا جس میں اس نے مقتولہ کے شوہر فرید عباسی کو بھی رگڑ ڈالا۔ وکیل تقاضا فرید عباس کی گواہی کا انتظار ہی کرتا رہ گیا اور میں نے تقاضا کے اس گواہ کو ایک مجرم کی حیثیت سے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ آپ کے تجسس کی تسکین کے لیے میں سلطان کے بیان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سلطان کے مطابق فرید عباس نے مال و جائیداد اور کاروبار کے حصول کی خاطر اپنی بیوی مقتولہ نیلوفر کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا اور اس کام کے لیے اس نے سلطان کا انتخاب کیا۔ پروگرام کے مطابق سلطان نے گلا گھونٹ کر نیلوفر کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ فرید عباس گھر آ کر اس کی کارکردگی کا جائزہ لیتا اور مطمئن ہونے کے بعد اسے 50,000 کی کرنسی نوٹ دے دیتا اور وہ یہ رقم لے کر کہیں بھی غائب ہو جاتا۔ فرید عباس دنیا والوں کو یہی بتاتا کہ اس کے گھریلو ملازم اور اس کی بیوی کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گیا ہے اور جاتے ہوئے زیورات اور نقدی بھی چرا کر لے گیا ہے۔ سلطان نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ 50,000 روپے اسے پیشگی دے دے تاکہ اپنا کام کرنے کے بعد وہ کہیں بھی نکل جائے۔
لیکن فرید عباس یہ رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اپنا کام کر کے طارق روڈ پر ایک ہوٹل میں اس کا انتظار کرے گا۔ وہ گھر پہنچ کر اس کی کارکردگی کا جائزہ لے گا، پھر ہوٹل میں ادائیگی کر دے گا۔ سلطان اس بات کے لیے راضی ہو گیا۔ اسی لیے فرید عباس نے سلطان کو دیکھتے ہی حیرت اور غصے کے ملتے جلتے الفاظ میں بے ساختہ کہا تھا، تم گئے نہیں، ابھی تک یہاں کر کیا رہے ہو؟ سلطان شاید یہ طے شدہ پروگرام پر عمل کر ڈالتا، لیکن وارث علی کی امن نے اسے ایک نئی رات سمجھا دی، اور یہ بات بھی کہ اس کی ایک حماقت کے بعد اس کے ذہن میں اجاگر ہوئی۔ فرید عباس کے ساتھ وقت طے تھا، وہ رات 8 اور 9 بجے کے درمیان گلا گھونٹ کر نیلوفر کی زندگی کا چراغ بھی گل کر دے گا۔ لیکن جب ملزم وارث علی بنگلے سے رخصت ہوا تو اس کے دل میں خود بدھ ہونے لگی کہ اندر جا کر دیکھے نیلوفر کر کیا رہی ہے۔ اسی اشتیاق کے باعث اس نے نیلوفر کے بیڈ روم کے کئی چکر لگائے، اور ایک مرتبہ وہ بیڈ روم میں داخل ہو ہی گیا۔ نیلوفر ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ مقتولہ اس وقت ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی کہیں باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ وہ نو سنگار نے اس کے حسن اور دلکشی میں 4 چاند لگا دیے۔ سلطان کے مطابق اسی لمحے شیطان نے اس کے ذہن کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی کہ اگر اس کے ہاتھوں سے اس حسن و شباب کو خزانے کو دفن ہونا ہی ہے تو وہ بھی کیوں نہ تھوڑا سا فیض اٹھا لے، اور اس نے اپنی اس شیطانی سوچ پر عمل بھی کر ڈالا۔ جب وہ اپنی اور اپنے مالک فرید عباس کی خواہش کو پورا کر چکا تو اسے گہری تشویش نے آ گھیرا۔ فرید عباس نے اس کے ذمہ جو کام لگایا تھا اس نے اسے کہیں زیادہ سر انجام دے ڈالا تھا، لہٰذا اسے یقین تھا کہ اس کے 50,000 روپے تو اسے نہیں ملیں گے، یا اگر ملیں گے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ ملیں گے نہ ملیں گے درمیان جھل رہا تھا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ فرید عباس کوئی نئی چال چل کر اسے کسی مصیبت میں بھی گرفتار کروا دے۔ یہ سوچ کے آتے ہی چنانچہ اس کے الجھے ہوئے دماغ اور پریشان حال سوچ نے یہ مشورہ دے کہ بنگلے پر پیش آنے والے واقعات کی پوری ذمہ داری اگر وارث علی کے کندھوں پر ڈال دی جائے تو بچت ہی بچت ہے۔ میں حالات و واقعات کی روشنی میں تمام حقائق کو ٹھوس دلائل اور ثبوت کے ساتھ معزز عدالت کے علم میں بھی لا چکا ہوں۔ لہٰذا آئندہ پیشی پر جج نے میرے موکل اور اس مقدمے کے ملزم وارث علی کو باعزت بری کر دیا۔ وارث علی اپنی رہائی پر بہت خوش تھا۔ اس وقت اس کا بڑا بھائی دیانت علی اور باپ امانت علی بھی وہاں پر موجود تھے۔ ظاہر ہے وہ بھی ایک گھر کے ایک فرد کی بربریت پر خوش تھے۔ میں نے مزاح کے انداز میں وارث علی سے کہا، کیا تم اب بھی اسی قسم کی نوکری کرو گے یا؟ میں نے دانی سا جملہ جڑا چھوڑا تو وہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں کو لگاتے ہوئے بولا، بیگ صاحب میری توبہ، بس ایک تجربہ ہی کافی ہے۔ ملازمت میں ملازم ہمیشہ زیر رہتا ہے اور مالک زبر۔ جب اللہ نے ہمیں عزت دے رکھی ہے تو پھر اپنے خاندانی کام کو میں کیوں نہ آگے بڑھاؤں؟ نوکری وغیرہ میں رکھا ہی کیا ہے سوائے پریشانی اور خواری کے؟ امانت علی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تشکرانہ انداز میں کہا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، دیر سے ہی صحیح لیکن عقل تو آ گئی۔ امانت علی کا اشارہ اپنے بیٹے وارث علی کی طرف تھا۔ میں نے اس موقع پر ٹھہرا لہجے میں کہا، وارث علی، تم حالات کے نشیب و فراز میں اس طور الجھ کر رہ گئے تھے کہ تمہیں زمانے کے چلن کا بخوبی اندازہ بلکہ اب تجربہ ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی پیش کا تجربہ ہے۔ پیش؟ ہاں پیش، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جس طرح زیر اور زبر ہوتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی پیش بھی ہوتا ہے۔ تو میں پیش کے تجربے سے گزرا ہوں۔ اس کے لہجے میں اب کی حیرت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس تجربے سے گزرنے کا واحد ذریعہ ہے شادی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے کن اکھیوں سے اپنے باپ اور بھائی کی طرف دیکھا، پھر گردن جھکاتے ہوئے فرما برداری سے بولا، ٹھیک ہے بیگ صاحب، میں آپ کے اس مشورے پر عمل کرنے کے بارے میں اب سوچوں گا۔ سوچو گے تو ایک دن عمل کرنے کے لیے فیصلے پر بھی پہنچ ہی جاؤ گے۔ اس نے دھیرے سے میری بات سن کر ہمیں گردن ہلا دی تھی۔